آپ صرف پیسے سے محبت کرتی ہیں؟ کون نہیں کرتا؟ نہیں آپ کچھ زیادہ کرتی ہیں. نہیں کون نہیں کرتا؟ ابھی کس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ آپ کی مختلف اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی. آپ کہتی ہیں جو شخص 10 سے 12 کروڑ روپے کمائے گا میں اس سے شادی کروں گی. میں ابھی بھی کہوں گی کہ میں اسی بندے سے شادی کروں گی, ریلیشن شپ کروں گی, دوستی کروں گی جو منتھلی 10 سے 15 کروڑ روپے کماتا جو 10-12 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے اسے کیا آپ ہی ملی ہیں؟ کیا اسے آپ ہی نظر آئیں گے؟ ابھی آپ کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ ماہانہ کتنے پیسوں کے عوض چل رہا ہے؟ ماہانہ میں نے ایک شو پہ ابھی تو بتایا تھا 10 لاکھ خرچہ ہے منتھلی میرا, اور کبھی 5 لاکھ 7 لاکھ اس طرح ہے. 10 لاکھ روپے خرچہ جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ ڈراموں میں کام کرنے سے مہینہ نکل آتا ہے؟ کبھی کسی مرد نے آپ کا خرچہ اٹھایا؟ الحمدللہ میرا بھائی, میرا باپ اٹھاتا ہے. پڑھے کلمہ کہ آپ کسی غیر مرد سے پیسے نہیں لیتی؟ کیا مطلب نہیں پڑھے لیتی؟ کلمہ پڑھے؟ کون سا کلمہ؟ مطلب واٹ ڈو یو مین؟ آپ کلمہ مجھے پڑھنے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کلمہ پڑھوں کہ میں مجھے کسی غیر یقین مرد نہیں ہے نا آپ پہ. یار واٹ ڈو یو مین؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا کبھی کسی سے ادھار, میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لے سکتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی نے کسی سے اپنا خرچہ نہ اٹھوایا. نہیں نہیں. آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ جھوٹ مت بولیے گا کہ نیچے لوگ کامنٹ کر کے بتا دیں گے جو آپ کی فیملی کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں. میرا گھر ہے بیسڈ, جہاں بچپن گزرا ہے وہ ہے اورنگی ٹاؤن. جب میں نے لاسٹ اورنگی کی پری آج آئی گئی ہمارے پوڈ کاسٹ میں. سنیں آپ, یہ جن لوگوں کو نیشا خان جو ہے بڑی پائے کی چیز لگتی تھی نکلی اورنگی کی. دیکھیں آپ اگر ہسٹری میں جائیں نا تو جتنے بھی امیتابھ بچن ہیں, جتنے بھی بڑے اورنگی سے تھے. ایسا کیا ہے آپ کے پاس کہ جو 10-12 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے پوری دنیا چھوڑ کے اورنگی ٹاؤن کی نیشا خان کے پاس آئے گا؟ اب آپ اورنگی کا لیبل جو ہے نا نہ چھاپے, آپ کا تعلق تو وہیں سے ہے نا. ایک نے لکھا ہے کہ منہ مہران 1980 والا اور خواہش لینڈ کروزر والی. تو یہ جو کامنٹ کرتے ہیں یہ کون سے لینڈ لارڈز ہیں؟ ان کی آپ نے شکلیں دیکھی ہیں پروفائل پہ جا کے؟ ان کے پاس تو منتھلی یہ 10,000 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے جو کامنٹس کر رہے ہیں. 95% لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10-15 ہزار روپے بھی زیادہ ہیں اس کے اوپر. 10-15 کروڑ تو بہت دور ہے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو یہ کہیں کہ ہاں میں 10-15 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں, آ جاؤ. میں اتنی جلدی 10-15 کروڑ, آپ کو کوئی 10-15 ہزار روپے سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں؟ وہ جو بول رہے ہیں نا وہ 500 روپے بھی نہیں دے سکتے. آپ کو پاکستان کے علاوہ کون سے ملک کے مرد چاہیے؟ اوبویسلی شیخوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. پاکستانی مرد سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے پاکستانی مردوں میں وفا بھی نہیں ہے. تو وفا تو آپ کے اندر بھی نہیں ہے نا. آپ مرد کے پیچھے تھوڑی جا رہی ہیں, آپ تو پیسے کے پیچھے تو آج کل کی خواتین کس کے پیچھے ہیں؟ وفا کے پیچھے ہیں. تو آپ ساری خواتین کو بدنام کر رہے ہیں. معذور ہو, پاگل ہو, ایک ہاتھ ہو نہ ہو, پیسہ ہونا چاہیے, موٹا ہو, گنجا ہو, جو پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ ہونا چاہیے. پیسے کے بنا مجھے لگتا ہے مرد ہے ہی نہیں. لڑکی پیسوں کے لیے کسی سے شادی کر رہی ہے, اس سے زیادہ امیر آئے گا تو اس کے ساتھ نکل جائے گی. کیا بھروسہ اس چیز کا؟ نہیں تو ابھی کا تو ٹائم پیریڈ چل ہی رہا ہے نا. تو یہ تو آپ کی انوکھی فرمائش ہے. آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر خراب ہو رہے ہوں گے. آپ کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جو شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں آپ کی ان باتوں سے موٹیویٹ ہو کر ان باتوں سے انسپائر ہو کے وہ بھی امیر آدمی سوچے گی اور پھر شادی کرے گی. تو ابھی کون امیر نہیں چاہتی؟ پھر آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ آخر میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ 10 سال بعد ایک ایڈ لگاتے ہیں کہ رشتہ درکار ہے, لڑکا بس ایماندار ہونا چاہیے. مجھے تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ عورتیں آج کل ساری پیسوں کے پیچھے ہیں. صرف آپ نہیں ہو, مجھے تو سارے جتنے بھی مرد آ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں مجھے کہ تم, آپ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے پیچھے پیسوں کی وجہ سے تھی. نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر ایسا نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کی بات آئی تو ایسا نہیں ہے, دوسرے کے گھروں پہ ایسا ہے. آپ کا تعلق کس گھرانے سے؟ بہت زیادہ امیر کہ بہت زیادہ غریب یا درمیانے گھرانے؟ نہیں الحمدللہ بہت زیادہ امیر, کیونکہ میرے بابا جو تھے وہ بہت امیر تھے. ایک وقت میں ان کا ایک نام تھا, بہت ہیرو تھے وہ, لوگوں کے مطلب لائک ڈان ٹائپ. ڈی ایچ اے میں آپ فلیٹ میں رہتی ہیں, بنگلے میں رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں؟ فلیٹ ہے, اس کے علاوہ گلشن میں بھی میرا ایک فلیٹ ہے. تو آپ اکیلی ہیں, 2 فلیٹ رکھے ہوئے, یہ کن کاموں کے لیے آپ نے فلیٹس اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں؟ بس گھر ہونے چاہیے نا, ہر جگہ پہ ہونے چاہیے نا گھر. میں تو سوچ رہی ہوں ابھی کچھ آپ سی ایم ہیں, کوئی پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ گھر چاہیے. آپ کوئی سعودی شہزادی ہیں کہ جہاں ٹریول کر رہی ہیں وہ اپنا گھر ہو, کیا ہیں آپ؟ نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں, ایک نارمل انسان ہوں, بٹ میں نے ایک مطلب غریبی میں زندگی گزاری ہے تو میں وہ اب نہیں جینا. کیا سورس آف انکم ہے؟ کون یہ خرچہ اٹھا رہا ہے, کون چلا رہا ہے آپ کو؟
یہ سارے خرچے آپ کے کون چلا رہا ہے؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک محنت اسٹرگل کی ہے کام کے. کون سی ایسی محنت ہے جس سے جو ہے وہ نہیں میں نے 4 سال میں بندہ 2 فلیٹ لے لے ایک DHA میں گلشن میں؟ ذرا اس محنت کا راز تو بتا دیں. محنت کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھیں. میری نیت شروع سے اچھی تھی. آپ کیا یہ مطلب درے فشاں ہیں، ہانیہ عامر ہیں، صبا قمر کے ان سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں نہیں جو آپ نے 4 سال میں اتنے فلیٹ بنا لیے؟ اتنے نہیں دو. کسی مشہور آپ کو کردار میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. نہیں میں وہ محنت جاننا چاہ رہا ہوں. محنت دیکھیے بہت سی محنت ہوتی ہے، وہ میں ابھی یہاں نہیں بتا سکتی. شیخ تو آپ کو 3 مہینے رکھنے کے بعد فارغ کر دے گا، پیسے ختم، تو شادی بھی ختم، اس کے بعد پھر دوبارہ 10-15 کروڑ والے ڈھونڈیں گے. میں نے کون سا اس کے ساتھ زندگی بھر کے لیے شادی کرنی ہے؟ اچھا یعنی کہ آپ 10-15 کروڑ والے سے شادی بھی صرف وقتی کر رہی ہیں. آئی وانٹ مطلب لائک کانٹریکٹ شادی اس طرح کروں گی. وفا نبھا، وفاداری نبھانا، ساتھ چلنا آپ کے تو دور دور سے بھی نہیں گزر رہا. یار مجھے ایسا کوئی مخلص انسان ملے گا تو میں اس کے ساتھ وفا کروں گی. آپ کو تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ آپ کے ساتھ لفظ مخلص ہی آپ کو اب عجیب نہیں لگ رہا؟ آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے لفظ مخلص؟ نہیں آپ اگر 15 کروڑ والا ملے گا نا، کل کو 30 کروڑ والا آپ کو یوں اڑا کے لے جائے گا اور آپ خوشی سے جائیں گی اس کے ساتھ. میں خود یہ بات آپ کو کہی ہے نا کہ آپ نے کہا 3 مہینے بعد شیخ آپ کو چھوڑ دے گا، تو آئی ٹولڈ یو کہ میں نے کون سا زندگی بھر کے لیے ان کے ساتھ شادی کری. اچھا لوگ آپ پر مختلف نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے الزامات بھی لگاتے، گولڈ ڈگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں تو دوسرے معاملات ہیں. رائٹ ناؤ مرد کو اگر جو عورت نہ حاصل ہوتی ہے تو ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، یا تو اس کو کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے، یا تو گولڈ ڈگر ہے، یا تو ایسی یا تو ویسی. کون سا ایسا سیاست دان ہے جس کے پاس جانا، جس کی بیگم بننا آپ پسند کریں گے؟ دیکھیے میں مجھے لاسٹ میں نے یہی 1-2 انٹرویوز میں بتایا ہے کہ میں پولیٹیشین سے بھی شادی مطلب کر لوں گی ان فیوچر. اگر کوئی مجھے ایسا بندہ ملا تو میں کر لوں گی. تو مطلب ایسی کوئی وہ نہیں ہے مجھے کہ میں پولیٹیشین سے شادی نہیں کروں گی، دوسری بیوی نہیں بنوں گی. میں پولیٹیشین کی مطلب دوسری شادی بھی کر سکتی ہوں کسی پولیٹیشین سے. نہیں تو میں یہ جو آپ زندگی جی رہی ہیں متمئن ہیں آپ؟ کون سی؟ آپ یہ پیسوں تو کے میں نے پیچھے جو بھاگنے والی، پاسٹ میں زندگی جی ہے اس سے کون سا میں خوش؟ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی جو زندگی جی رہی ہیں، تو میں نے جو اپنی پاس میں بچپن گزارا آپ کو پتہ ہے کیسے لوگ گزارا آپ ہے؟ کو پتہ ہے کس نام سے پکارتے ہیں؟ پیسوں کی بھوکی. دکھائیں موبائل دکھا دیں، کسی نے آپ کو بولا میں 15 کروڑ دیتا ہوں، مجھے کریں کسی کو کال ابھی؟ میں نے آپ کو آپ ابھی کال کریں، چلیں آپ 15 کروڑ کو چھوڑیں، 5 لاکھ مانگ لیں کسی سے، کریں فون کریں، چلیں 5 لاکھ روپے مانگیں، ابھی مانگیں، کریں کال، بولو 5 لاکھ روپے چاہیے، کریں. اچھا 15 کروڑ تو وہ دور کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو 5,000 کوئی نہیں دے گا. نہیں تو وہ ان کے پاس تو خود 500 روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے. پتہ ہے کیا لکھتے ہیں لوگ نیچے؟ PTA اپروف ٹیکسی. کیوں؟ وہ مجھے پتہ ہے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ حالانکہ لکھنا نان PTA اپروف چاہیے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو میں کامنٹس ویسے بھی نہیں پڑھتی لوگوں کے. ڈیوٹی بھی ہے اس کا مطلب. نہیں آپ نے میرے انٹرویو میں بھی کہا اور اس سے پہلے دیگر پوڈ کاسٹ میں بھی کہا کہ میں کامنٹس پڑھتی ہوں، میں کامنٹس ریڈ کر رہی ہوں. ابھی آپ سچی ساوتری بن گئی، بولا میں کامنٹس نہیں، میں ہر پوسٹ کے کامنٹس نہیں پڑھتی. وزرا آپ کے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ کیا نام لے لیں گے؟ مشیر دوست ہیں آپ کے، اسپوکس پرسنز دوست ہیں پیپلز پارٹی. وہ میں ابھی یہ نہیں بتا سکتی نا. آپ نے کہا نا کہ میں اوپر لیول سے نیچے، اوپر لیول پہ تو نام نہیں لے سکتی نا. یعنی اچھی کی پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ آپ کو پسند ہے؟ پسند آپ سب کو میں کیا پسند ہی کرتی رہوں. دوست ہیں آپ کے؟ میرے فیملی فرینڈس ہیں الحمدللہ، MPA ہیں یا پھر لائک کوئی چیئرمین ہے. پھر تو آپ کے تعلقات بھی بہت ہوں گے. تو اچھی بات ہے نا، تعلقات نہیں ہونے چاہیے. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستانی مرد کنگلے ہیں، میں کوئی دبئی کے شہزادے سے شادی کروں گی. تو آپ بھی تو کنگلی ہیں، آپ کون سا کوئی شہزادی ہیں جو آپ کو شہزادہ چاہیے؟ آپ تو یار ظاہر بات ہے نوٹوں کے بنا کہاں کوئی مرد ہے بھائی، نوٹ ہے تو مرد ہے. لنڈے کے کپڑے پہنے کبھی؟ ہاں پہنے لنڈے کے کپڑے. خواہش عرب کا شیخ. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے لنڈے کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کرے گا؟ پہنے تھے، ناٹ فار لائک رائٹ ناؤ. السلام علیکم جی، آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شان چودھری. آج میرے ساتھ نیشا خان، اور آج کل بڑی کنٹروورشل انہوں نے گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 10-15 کروڑ کمانے والا شخص چاہیے جس سے میں شادی کروں گی، ورنہ میں شادی کروں گی ہی نہیں، 10-15 کروڑ کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی. نیشا خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار یور انوائٹنگ شو. اچھا یہ بتائیں، سب سے پہلے میں آپ کو نیشا خان ایکٹریس کہوں کہ نیشا خان ماڈل کہوں کہ نیشا بھومی کہوں، کیا کہوں؟ نیشا بھومی تو خیر بہت سے لوگ ابھی مجھے کہہ رہے. اینڈ دین آئی ایم ایکٹریس اینڈ ماڈل، آئی ایم ڈوئنگ ڈراماز اینڈ مینی پروجیکٹس. تو ایکٹر ماڈل ہی کہیں آپ. ایکٹر ماڈل کہیں. آپ کو اپنے نام کے ساتھ
टिक टॉकर लगाना क्यों नहीं पसंद? यार एक्चुअली आई एम नॉट टिक टॉकर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एक बहुत स्ट्रगल की है इस फील्ड में आने के लिए। टिकटॉक पे अकाउंट है आपका? या बट टिकटॉक पे अकाउंट होने का मकसद यही होता है कि आप टिकटॉक नहीं, आई एम नॉट मतलब लाइक फन के लिए मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज नो, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टाग्राम पर अकाउंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? इंस्टाग्रामर, ठीक है। या जब टिकटॉक पे अकाउंट होगा तो टिकटॉकर कहेंगे ना। मतलब जो टिकटॉक जो एक्ट्रेस है वो क्या टिकटॉक नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, सब बना रहे हैं अब तो लोग। टिकटॉक से मसला क्या है आपको? नहीं, मुझे मसला नहीं है, बट मैं ये चाहती हूँ मेरे नाम के आगे टिकटॉकर नहीं लगे, एक्ट्रेस मॉडल A+ कैटेगरी में रहना चाहती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रहना क्या चाहती हूँ मैं हूँ, जो हमारे सच्ची के अदाकार और अदाकारा हैं वो भी मेरा ख्याल है बुरा मनाते हैं ना टिकटॉक। जी बहुत ज्यादा। आप जितने भी आप हाई क्लास के एक्ट्रेस देख लें, वो कभी भी अपना नाम के आगे ये नहीं शो करते। तो आप A+ कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं, A कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं, B कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं, C कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं, या 0 कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं? कौन है आप? देखिए एक्ट्रेस तो एक्टर तो एक्टर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और ये नहीं होता कि 1 2 3 4, इंसान के अपने ऊपर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी स्ट्रगल की है पास्ट में। आई एम वर्किंग बिफोर, मतलब 3 इयर्स 4 इयर्स ऑलमोस्ट मुझे मीडिया में हो गए, लेकिन मैंने अच्छा काम किया है। लैम्पलाइट पे मैं रही हूँ हमेशा से। लाइक मैंने मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं लीड पे आई हूँ, लेकिन सेकंड लीड, थर्ड लीड मैंने किया हुआ है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी जारी है स्ट्रगल। अच्छा, इस पे तो इंशाल्लाह हम आएंगे। मुझे बताएं निशा, आपका ताल्लुक कहाँ से? आपके साथ निशा खान लगता है, लोग आपको हो सकता है पठान समझते हो, या शायद आप पठान हों भी। माँ बाप कहाँ से हैं, आप खुद कहाँ से हैं, पैदाइश आपकी कहाँ की है? माई बेस्ड इज़ कराची बेसिकली, एंड मेरी मदर जो है वो यूसुफजई पठान है, और अब्बा भी मेरे यूसुफजई पठान है। तो आई एम नॉट पश्तो, मैं उर्दू स्पीकिंग पठान हूँ, और मैं शुरू से पाकिस्तान में कराची में ही रही हूँ। फैमिली भी मेरी शुरू से कराची पाकिस्तान में रही है, तो ऑब्वियसली बेस्ड इज़ कराची। कहाँ रहे हैं आपके माँ बाप शुरू से, और आपके वालिद वालदेन क्या करते रहे हैं? वालिद वालदा आपके कोई जॉब या कोई ज़मींदारी वगैरह होती है कुछ लोगों की, या जो है वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है कुछ लोगों के वालदेन का, तो आपके वालदेन क्या करते रहे हैं? माई मदर इज़ होम वाइफ, मतलब होम जो होती हैं वोमेंस वो हैं, और फादर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पहले एयरपोर्ट पे थे केयर फॉरवर्डिंग में, देन अब नाउ रिटायर हो गए तो वो घर पे होते हैं। ठीक है। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम कहते हैं ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उर्दू में मतवसत तबके के, दरमियाने तबके के, सफ़ेद पोश, या आपका ताल्लुक किस घराने से? बहुत ज़्यादा अमीर, क्या बहुत ज़्यादा गरीब, या दरमियाने घराने से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अमीर, क्योंकि मेरे बाबा जो थे वो बहुत अमीर थे। एक वक्त में उनका एक नाम था, बहुत हीरो थे वो, लोगों के मतलब लाइक डॉन टाइप। अगर मैं उनकी स्टोरी सुनाऊं तो आप हंसेंगे भी। जब मैं सुनती हूँ तो बड़ा मुझे एक वो होता है कि अभी ऐसे क्यों हो गए, पहले जैसे ही रहते हैं, अब वो चेंज हो गए, अल्लाह रसूल में हो गए। एयरपोर्ट पे काम करने वाले का वो बात की कहानी, उससे नहीं, एयरपोर्ट पे वो बाद में गए। उससे पहले की बता रही हूँ। लाइक मेरे बाबा सबसे ज्यादा अमीर होते थे। जैसे पहले जमाने में अगर किसी के घर पे फ्रिज होता था, टीवी होता था, गाड़ी होती थी, तो वो बड़ा अमीर होता था वो बंदा। तो वो समझे। अच्छा, आप लोग उन लोगों में से जिनके घर मोहल्ले वाले टीवी देखने आते थे और बर्फ मांगने आते थे? तो लेकिन फिर जब मैं पैदा हुई, माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं बड़े, मैं 12 साल के बाद अपने भाइयों के बाद पैदा हुई, तो फिर हम थोड़ा लो क्लास मिडिल क्लास में आना शुरू हो गए। हाँ, मतलब यानी कि आपकी जो जवानी जब शुरू हुई तो फिर आपने लोअर मिडिल क्लास वाले मामलात देखे? जवानी मैंने समझे, जवानी तो मेरी अभी है, मेरा बचपन बड़ा एक मतलब लो क्लास में गुजरा है, बड़ा एक। यानी आप अपने माँ बाप के लिए बरकती साबित नहीं ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कह सकते, ये कह भी सकते, नहीं भी कह सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पैदा हुई तो बहुत कुछ था उस टाइम पे, ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन टाइम टू टाइम आपको पता है चीज़ें चेंजिंग होती हैं, इंसान ऊपर नीचे हो जाता है। तो वही समझेंगे मिडिल क्लास में मैंने मतलब अपनी जो बचपना है ना वो मैंने एक लो क्लास में गुजारा है। अच्छा, आपको ना हम अक्सर आपकी वीडियोस में इमार के आसपास डिफेंस क्लिफ्टन में देखते हैं, तो आप ये बताएं अकेली रहती हैं कि वालदेन के साथ रहती हैं, और आपके वालदेन कहाँ रहते हैं? झूठ मत बोलिएगा कि नीचे लोग कमेंट करके बता देंगे जो आपकी फैमिली को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल करती, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली मैं रहती हूँ जहाँ मेरा घर है बेस्ड, जहाँ बचपन गुजरा है वो है औरंगी टाउन। जब मैंने लास्ट औरंगी की परी आज आई गई हमारे पॉडकास्ट में। सुने, आप मेरी बात सुने। जब मैं लास्ट ये जिन लोगों को निशा खान जो है बड़ी पाए की चीज लगती थी, निकली औरंगी की। देखें आप अगर हिस्ट्री में जाए ना तो जितने भी अमिताभ बच्चन हैं, जितने भी बड़े औरंगी से थे? नहीं, तो फिर इन्होंने बड़ा एक मतलब कोई हाई क्लास से थोड़ी आए,
تو میں بتا تو رہی ہوں آپ کو, جب میں نے ابھی ایک شو پہ بولا, انہوں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں, میں نے بولا آئی ایم لیونگ DHA. الحمد للہ آئی ہیو 3, میرے تین گھر ہیں ماشاء اللہ سے. تو اس پہ میرے جو محلے والے لوگ تھے نا, جو میرے پرانے نیبرز تھے, رہنے والے تھے, انہوں نے بڑا ٹکا کے اس پہ کامنٹ کیا نا کہ کتنا جھوٹ بولتی ہے, یہ تو اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, اور اس طرح اور اس طرح اس طرح. تو میں اسی لیے کہ ضرور ابھی اسی شو پہ بتاؤں گی کہ ہاں میں بالکل رہتی ہوں اورنگی ٹاؤن میں. میرا اپنا گھر ہے, میرا DHA میں بھی گھر ہے, میرا گلشن میں بھی گھر ہے. والدین کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ والدین میرے جو شروع سے رہے ہیں وہ تو خیر ان کا آئی تھنک کوئی دوسرے ملک میں رہتے تھے, پھر وہ یہاں ٹرانسفر ہوئے. ابھی رائٹ ناؤ تو دیکھو میرے والدین جو ہیں وہ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں. میرا میں نہیں اکیلے نہیں رہتی, میرا بھائی رہتا ہے الحمدللہ, بھائی بھابھی رہتے ہیں میرے. DHA میں آپ فلیٹ میں رہتی ہیں, بنگلے میں رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں؟ فلیٹ ہے, اس کے علاوہ گلشن میں بھی میرا ایک فلیٹ ہے. تو آپ اکیلی ہیں, 2 فلیٹ رکھے ہوئے, یہ کن کاموں کے لیے آپ نے فلیٹس اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں؟ بس گھر ہونے چاہیے نا, ہر جگہ پہ ہونے چاہیے نا گھر. میں تو سوچ رہی ہوں ابھی کچھ, آپ CM ہیں, کوئی پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ گھر چاہیے, آپ کوئی سعودی شہزادی ہیں کہ جہاں ٹریول کر رہی ہیں وہ اپنا گھر ہو, کیا ہیں آپ؟ نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں, ایک نارمل انسان ہوں, بٹ میں نے ایک مطلب غریبی میں زندگی گزاری ہے, تو میں وہ اب نہیں جینا چاہتی. غریبی میں زندگی گزاری اس لیے آپ کہہ رہی ہیں میں نے ہر علاقے میں, اب میں نے مطلب مجھے امیر ہونا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی بڑی ہوئی تو میرے حالات اس طرح نہیں تھے, اور آپ نے اتنے سارے فلیٹ اور گھر کیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا سورس آف انکم ہے؟ کون یہ خرچہ اٹھا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے آپ کو؟ یہ سارے خرچے آپ کے کون چلا رہا ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک محنت اسٹرگل کی ہے کام کے. کون سی ایسی محنت ہے جس سے جو ہے وہ نہیں, میں نے 4 سال میں بندہ 2 فلیٹ لے لے, ایک DHA میں گلشن میں؟ ذرا اس محنت کا راز تو بتا دیں. محنت کا راز یہ کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھیں. میری نیت شروع سے اچھی تھی. آپ کیا یہ درے فشاں ہیں, ہانیہ عامر ہیں, صبا قمر ہیں, ان سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں جو آپ نے 4 سال میں اتنے فلیٹ بنا لیے؟ اتنے نہیں, دو کسی مشہور آپ کو کردار میں میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. محنت جاننا چاہ رہا ہوں. محنت دیکھیے بہت سی محنت ہوتی ہے, وہ میں ابھی یہاں نہیں بتا سکتی. میرے بزنس بھی ہیں, میرے بزنس بھی ہیں. ایسی کون سی محنت ہے جو آپ یہاں نہیں بتا سکتی؟ نہیں, میرے بزنس بھی ہیں بیسیکلی الحمدللہ. آن لائن بزنس ہے میرے. اب میں سارے راستے یہاں نہیں کھول سکتی نا بیٹھ کے. تو آن لائن بزنس اگر فار ایگزامپل میرا سیل پرچیز ہو, یا میرے کو پرفیومز ہو, یا میرا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ, نہیں اس میں تو پیسہ بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھیں اس میں تو ایسے کون سا خفیہ آپ کے آن لائن کام ہے جو آپ بتانے سے ڈر رہی ہیں؟ وہ دیکھیں اپنا کوئی بھی جو ہوتا ہے نا پرسنل, وہ کبھی بھی شیئر نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ. تو اچھی چیز ہے, کوئی گندی چیز ہے, نہیں, اچھی چیز ہے الحمدللہ. اور میں ایسی بات نہیں ہے, میں کام کرتی ہوں تو چارج کرتی ہوں, فری آف کاسٹ تو میں کام نہیں کرتی نا. کیا کام کرتی ہیں؟ تو میں میڈیا میں کام کرتی ہوں, تو میں فری آف کاسٹ, یا ڈرامے ہو گئے, کمرشلز ہو گئے, شوٹس ہو گئے, فری آف کاسٹ تو نہیں کرتی نا. میرا پرسنل سوال ہے, اگر آپ کسی ایک ڈرامے میں کام کرتی ہیں, ایک قسط جو ہوتی ہے ڈرامے کی نارمل, اس میں آپ کا جو رول ہوتا ہوگا چھوٹا یا بڑا جو بھی, اندازاً کتنے پیسے آپ چارج کرتی ہیں؟ ہزاروں میں, لاکھوں میں, کہ کروڑوں میں؟ جھوٹ نہیں بولوں گی, ہزاروں میں. ہزاروں میں؟ ہاں, وہ لاکھ بن جاتے ہیں لیکن ہزاروں میں جمع کر کے. جمع ہی obviously. دیکھیے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے؟ ہاں, کہیں کہیں کہہ سکتے ہیں, یہ کہیں. ہاں. اس بات کا بڑا گہرا مطلب ہے بتائیں کہ کہیں کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. تو کمیٹیاں تو کہیں ڈالی جاتی ہیں, ایک ہی جگہ پہ تھوڑی کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں. کہیں ڈالیں گے تو آپ کا سسٹم چلے گا نا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ ماہانہ کتنے پیسوں کے عوض چل رہا ہے؟ ماہانہ میں نے ایک شو پہ ابھی تو بتایا تھا 10 لاکھ خرچہ ہے منتھلی میرا, اور کبھی 5 لاکھ 7 لاکھ اس طرح ہے. 10 لاکھ روپے خرچہ جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ ڈراموں میں کام کرنے سے مہینہ نکل آتا ہے؟ ڈرامے تو دیکھیں ورکنگ فری لانسنگ, اور کبھی ہوتا ہے ہوائی روزی ہے, کبھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کو میں نے بتایا میرے بزنس بھی ہیں الحمدللہ, اس سے میں ارن کرتی ہوں, تو بن جاتا ہے میرا. کیا کرتی ہیں 10 لاکھ روپے کا آپ؟ 10 لاکھ روپے کا دیکھیں, ایک تو میرا لائف سٹائل ہے, پھر ٹریولنگ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, پھر فیملی کا بھی خرچہ ہوتا ہے. تو فیملی کا خرچہ آپ اٹھاتی ہیں؟ ہاں, کہہ سکتے ہیں سم ٹائمز. نہیں الحمدللہ, یہ پروگرام آپ کے رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہیں. میرے رشتہ دار, میں رشتہ دار نامی شخص سے, یہ ورڈ سے میں نفرت کرتی ہوں. میرے رشتہ دار بالکل اچھے نہیں ہیں, اور میں ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اب میں اگر بتانے بیٹھوں تو ادھر رات گزر جائے گی. ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں, اس لیے آپ نو وے میرے رشتہ دار میرے رشتہ دار آج بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. میرا پورا سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں, مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن میں ان سے نہیں ملتی ہوں, کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں ہمارے ساتھ وہ رویہ کیا ہے
جس سے مجھے لگتا ہے کہ اب ان سے ملنا چلے وہ تو ایک الگ بحث ہو جائے گی نا. آپ رشتہ داروں کو یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ ان کو نہیں منہ لگانا چاہتے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آئی ہیٹ, میں یہ رشتہ دار نامی شبد سے ہی نفرت کرتی ہوں. آپ صرف پیسے سے محبت کرتی ہیں؟ کون نہیں کرتا؟ نہیں آپ کچھ زیادہ کرتی ہیں. نہیں کون نہیں کرتا, ابھی کس کو پیسہ نہیں چاہیے. آپ کی مختلف اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی, آپ کہتی ہیں جو شخص 10 سے 12 کروڑ روپے کمائے گا میں اس سے شادی کروں گی. میں ابھی بھی کہوں گی کہ میں اسی بندے سے شادی کروں گی, ریلیشن شپ کروں گی, دوستی کروں گی جو منتھلی 10 سے 15 کروڑ روپے کماتا ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو منتھلی 10 سے 15 کروڑ روپے کماتا ہے یا جو 10-12 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے, اسے کیا آپ ہی ملی ہیں؟ کیا اسے آپ ہی نظر آئیں گے؟ نہیں تو میں نے کسی کو اسپیشلی تھوڑی کہا ہے کہ آپ مجھے ہی وہ کریں, اپروچ کریں یا میرے پاس آئیں. میں نے تو اپنی ایک خواہش بتائی ہے. کیا ہے آپ کے پاس کہ جو 10-12 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے پوری دنیا چھوڑ کے اورنگی ٹاؤن کی نیشا خان کے پاس آئے گا؟ اب آپ اورنگی کا لیبل جو ہے نا چھاپے, آپ کا تعلق تو وہیں سے ہے نا. میں نے جان بوجھ کے آج ہائی لائٹ کیا ہے نا کہ بھائی میری جو رہائش ہے وہ یہاں وہاں کی ہے, ورنہ کامنٹس میں آپ کو ویسے ہی پتہ چل جاتا. میرے ایک جنرل سوال ہے نا, 10-15 کروڑ ماہانہ کمانے والا آپ کے پاس ہی کیوں آئے گا؟ کیا ہے آپ کے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ میرے پاس کیوں نہیں آئے گا, اب تک کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی ہوتا تو آ جاتا. آپ 4 سال سے بول رہی ہیں 10-15 کروڑ. نو وے. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ بات کی تھی, وہ بھی میں نے اس پہ کہا تھا, مجھ سے کسی نے ہوسٹ نے پوچھا تھا کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں, تو از لائک مائی ڈریم. اچھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگ آپ کو کیسے سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرتے ہیں؟ کبھی پڑھے؟ بالکل پڑھے. ایک تو میں نے پڑھا ہے میرے موبائل میں, اگر کہیں گی تو دکھا دوں گا. ایک نے لکھا ہے کہ منہ مہران 1980 والا اور خواہش لینڈ کروزر والی. تو یہ جو کامنٹ کرتے ہیں یہ کون سے لینڈ لارڈز ہیں؟ ان کی آپ نے شکلیں دیکھی ہیں پروفائل پہ جا کے؟ ان کے پاس تو منتھلی یہ 10,000 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے جو کامنٹس کر رہے ہیں, اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ ایون عورتیں بھی کامنٹس کر رہی ہیں. وہ تو آپ سے جیلس ہوتی ہے. وہ تو بہت جیلس ہیں, لیکن میں ان عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, اب تم نے کسی سے شادی کر لی, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں سنبھالنا, تمہارا میاں پیسہ نہیں کماتا, اچھا رونے سے اچھا آپ ریوو میران میں رونے سے اچھا بیٹھ کر آپ ریوو میں روئیں بھائی. اچھا دیکھیں پبلک اوپینین جو ہوتا ہے نا, آپ پبلک فگر ہیں, آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ نیچے کامنٹ ہوتے ہیں, اس کی ایک ایوریج نکالی جاتی ہے نا, 95% لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10-15 ہزار روپے بھی زیادہ ہیں اس کے اوپر. 10-15 کروڑ تو بہت دور ہے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو یہ کہیں کہ ہاں میں 10-15 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں, آ جاؤ. میں اتنی جلدی 10-15 کروڑ, آپ کو کوئی 10-15 ہزار روپے سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں؟ وہ جو بول رہے ہیں نا وہ 500 روپے بھی نہیں دے سکتے. سیریسلی بتا رہی ہوں, پاکستانی مردوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. جو میں نے کامنٹس پڑھے ہیں اب تک, مجھے اب تک یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ منتھلی بھی آئی تھنک 1 کروڑ روپے بھی نہیں کما رہے پاکستانی مرد. پاکستان کے علاوہ کون سے ملک کے مرد چاہیے؟ اوبویسلی شیخوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. پاکستانی مرد سے آپ کا گزارا نہیں؟ مجھے لگتا ہے پاکستانی مردوں میں وفا بھی نہیں ہے. تو وفا تو آپ کے اندر بھی نہیں ہے نا, آپ مرد کے پیچھے تھوڑی جا رہی ہیں, آپ تو پیسے کے پیچھے جا رہی ہیں. تو آج کل کی خواتین کس کے پیچھے ہیں؟ وفا کے پیچھے ہیں. تو آپ ساری خواتین کو بدنام کر رہی ہیں. نہیں, آپ جو اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھا رہی ہے, جو اپنے بچوں کے ساتھ وفا نبھا رہی ہے, جو غریبی میں بھی جھونپڑی میں رہ کے بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ ان کے اوپر بلیم کر رہی ہیں کہ کون وفا. نہیں, آپ یہ پرانی بات کر رہے ہیں. مجھے تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ عورتیں آج کل ساری پیسوں کے پیچھے ہیں. صرف آپ نہیں ہو, مجھے تو سارے جتنے بھی مرد آ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں مجھے کہ تم, آپ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے پیچھے پیسوں کی وجہ سے تھی. نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر ایسا نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کی بات آئی تو ایسا نہیں ہے, دوسرے کے گھروں پہ ایسا ہے. نہیں, لیکن جب میری اماں نے شادی کی تھی تو وہ آج بھی یہ بات کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی پرسنالٹی ایسی تھی تب میں نے اس پہ شادی کی تھی. اچھا آپ کی نظر میں پرسنالٹی جیسی بھی ہو, بندہ معذور ہو, پاگل ہو, ایک ہاتھ ہو نہ ہو, پیسہ ہونا چاہیے, موٹا ہو گنجا ہو, جو پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے. پیسے کے بنا مجھے لگتا ہے مرد ہے ہی نہیں. اچھا آپ ایک بات بتائیں, فری میں مرد کو کچھ بھی نہیں ملتا, جو حقیقتی بات ہے, ٹھیک ہے. فری میں صرف 3 لوگوں کو پیار بھی نہیں ملتا مرد کو. 3 لوگوں کو ملتا ہے, بچوں کو, جانوروں کو اور عورت کو. مرد کو اپنی حیثیت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی؟ جب تک آپ ایک مرد جوانی سے لے کے ایک ٹائم پیریڈ تک محنت کر رہا ہوتا ہے نا, ظاہری بات ہے مردوں کے لیے میں غلط نہیں کہوں گی, مرد ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن آپ کو مرد میں چاہیے کیا؟ بس مجھے سے میں دیکھیں, مجھے آپ نے خود کہا نا مجھے سے پیسہ چاہیے. میں بالکل میں ابھی رائٹ ناؤ بھی یہی کہوں گی کہ میں پیسہ دیکھتی ہوں, لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ
مرد کی پرسنالٹی بھی تو ہونا ضروری ہے نا. ابھی آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف میں نے آپ سے پوچھا کہ اب تو میں موٹا لنگڑے سے تو شادی نہیں کر سکتی, کالا ہو, گنجا ہو, لنگڑا ہو. میں لنگڑے سے تو شادی نہیں کر سکتی. میں نے ایک جرنلی بات کی ہے کہ پیسہ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ لنگڑا ہو, چاہے وہ اندھا ہو, چاہے وہ کالا ہو. جو لڑکی پیسوں کے لیے کسی سے شادی کر رہی ہے اس سے زیادہ امیر آئے گا تو اس کے ساتھ نکل جائے گی, کیا بھروسہ اس چیز کا؟ تو ابھی تو جو شادی پیسوں کے لیے کر رہی ہے نہیں, تو ابھی کا تو ٹائم پیریڈ چل ہی رہا ہے نا. تو یہ تو آپ کی انوکھی فرمائش ہے. آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر خراب ہو رہے ہوں گے, آپ کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جو شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں, آپ کی ان باتوں سے موٹیویٹ ہو کر, ان باتوں سے انسپائر ہو کے وہ بھی امیر آدمی سوچے گی اور پھر شادی کرے گی. تو ابھی کون امیر نہیں چاہتی؟ پھر آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ آخر میں پتہ کیا ہوتا ہے, آپ لوگ 10 سال بعد ایک ایڈ لگاتے ہیں کہ رشتہ درکار ہے, لڑکا بس ایماندار ہونا چاہیے. آپ یقین جانو, یو کانٹ بلیو دس, میں ابھی اپنا فون کھولوں, سی اوز کے آفرز ہیں میرے پاس. ہمارے یہاں خود ساختہ سی اوز بھی بہت ہیں. نہیں, کل کو یہاں پر چائے بیچنے والا اپنے نام کے ساتھ سی او لگا کے آپ کو میسج, میں آپ کو جینین بتا رہی ہوں. مجھے بتائیں پیسے دیے ہیں کسی نے آپ کو؟ کس چیز کے لیے؟ آفر کرنے والے تو بہت ہیں, 10-15 کروڑ دینے والا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ تو ہے. مجھے جب چاہیے ہوگا تو میں لے لوں گی. از ناٹ ابھی مانگ سکتی, کریں فون کسی کس کو, کو کریں, آپ کے پاس بہت سی ہیں نا, کریں کسی کو کال نہیں, کریں. آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا جب چاہیے ہوگا کریں ابھی نہیں, مطلب میں ان کو جانتی نہیں ہوں, انہوں نے تو مجھے پرپوزل بھیجا ہوا ہے نا, لائک جب مجھے جس سے چاہیے ہوگا تو میں اس کو بولوں گی. آپ یہ اپرچونٹی اویل کیوں نہیں کر رہی جب آپ خود چیخ رہی ہیں جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ مجھے 10-15 میں نہیں چیخ رہی, میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, اس کو لوگوں نے بہت سیریس لے لیا, خاص طور پہ مردوں نے, کہ 10 سے 15 کروڑ والے. آپ کو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں, ہم خوبصورت بھی ہیں, پرسنالٹی بھی ہے, لیکن 10-15 کروڑ نہیں کماتے, ایون 10-15 لاکھ بھی نہیں کماتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں جائیں, ہمیں تو کوئی ٹھکانہ بتا دیں, ہمارا کیا ہوگا. نہیں تو آپ اسٹرگل کریں, محنت کریں, پیسہ بنائیں, پیسے کے بنا تو مرد ہے ہی نہیں نا. ویسے بھی اگر آپ کے پاس آپ کا تھوڑے پیسوں میں گزارا بھی تو نہیں ہو رہا, مسئلہ یہ آپ مجھ پہ ہی کیوں ٹکا آپ کو چاہیے 10-15 کروڑ ہے. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں, میں نے آپ کو کلیئر بات کہہ دی کہ میں پاکستانی مرد سے شادی نہیں کروں گی. تو لیکن جو پاکستانی نہیں ہے وہ بھی تو ابھی تک نہیں مل رہا نا آپ کو. آخر کب یہ آپ کا کروڑوں کمانے والا جب مجھے ملے گا تو وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اوبیسلی. میں ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ ویسے آفر آ گئی آپ کے پاس کہیں سے؟ بالکل آ گئی ہے. کہاں شیخ ہے؟ شیخوں کی آئی ہے, شیخ آؤٹ آف کنٹری جو ارن کرتے ہیں ان کی بھی آئی ہے. شیخ تو آپ کو 3 مہینے رکھنے کے بعد فارغ کر دے گا, پیسے ختم, تو شادی بھی ختم, اس کے بعد پھر دوبارہ 10-15 کروڑ والے ڈھونڈیں گے. میں نے کون سا اس کے ساتھ زندگی بھر کے لیے شادی کرنی ہے؟ اچھا, یعنی کہ آپ 10-15 کروڑ والے سے شادی بھی صرف وقتی کر رہی ہیں. آئی وانٹ مطلب لائک کانٹریکٹ شادی اس طرح کروں گی. وفا نبھا, وفاداری نبھانا, ساتھ چلنا, آپ کے تو دور دور سے بھی نہیں گزر رہا یار. یعنی 10-15 کروڑ کوئی خرچہ نہیں کرے. جب مجھے ایسا کوئی مخلص انسان ملے گا تو میں اس کے ساتھ وفا کروں گی. آپ کو تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ آپ کے ساتھ لفظ مخلص ہی آپ کو اب عجیب نہیں لگ رہا؟ آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے لفظ مخلص؟ نہیں, ایک طرف ایک لڑکی کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ساتھ وہ کہ مجھے مخلص ملے گا, تو آپ اگر 15 کروڑ والا ملے گا نا, کل کو 30 کروڑ والا آپ کو یوں اڑا کے لے جائے گا اور آپ خوشی سے جائیں گی اس کے ساتھ. اچھا, کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے, آپ, میں نہیں کہہ رہا, میں الزام نہیں لگا رہا آپ پہ, آپ کی باتیں خود ہی اس بات کی دلیل. میں نے خود بھی یہ بات آپ کو کہی ہے نا کہ آپ نے کہا 3 مہینے بعد شیخ آپ کو چھوڑ دے گا, تو آئی ٹولڈ یو کہ میں نے کون سا زندگی بھر کے لیے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے. اور اگر نہ چھوڑے تو نہ چھوڑا تو چلتے رہیں, زیادہ پیسے والا اگر آ جائے. نہیں دیکھیے یہ تو اس کے ساتھ ذاتی ہوگی نا. اچھا, آپ کی کسی کروڑوں کمانے والے سے شادی ہو گئی اور اس کا سب کچھ ڈوب گیا, لاس ہو گیا, وہ سڑک پہ آ گیا, آپ کہاں کھڑی ہیں؟ تو چھوڑ دوں گی, کسی اور شیخ کے ساتھ جا رہی ہیں, اس کو ٹاٹا بائے بائے کر رہی ہیں, مطلب تو کنگلا ہو گیا, غریب ہو گیا, اکیلا رہا, میری اگلا سفر شروع ہو گیا. ہاں تو ظاہری بات ہے, ٹائم ٹو ٹائم ہے, لیکن شیخوں کے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا. شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھوڑی سی؟ کس بات کی شرمندگی؟ بالکل. جو بچیاں آپ کو سن رہی ہیں اس وقت, میں ان بچیوں کو بالکل یہی سجیسٹ کروں گی, سب سے پہلے تو انڈیپینڈنٹ بنے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں, کیونکہ آج کل کے مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. 3 بول پہ آپ کا رشتہ جڑتا ہے, 3 بول پہ آپ الگ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی الحمدللہ. تو کیا تیر مار لیا آپ نے؟ آج بھی آپ وہیں کھڑی ہیں, مجھے 15 کروڑ والا چاہیے. یار میں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے 15 کروڑ روپے, میں نے ایک اپنی خواہش بتائی ہے, لیکن 10 لاکھ روپے میرا مہینہ خرچ. 10 بالکل ہے, تو وہ میں خود اٹھا رہی ہوں نا, کوئی بندہ تھوڑی اٹھا رہا ہے میرے خرچے. 10 لاکھ روپے سے آپ کرتی کیا ہیں, وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا میرے آپ کی اپنی ذات پہ کہاں خرچے ہوتے ہیں؟ میک اپ پہ نہیں, دیکھیں آپ کا فوڈ, آپ کا ایکسپینس, فیول ایکسپینس, کپڑے ہیں, ٹریولنگ ہے, تو اس پہ آرام سے اتنا ہو جاتا ہے. کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ سیوک. سیوک. ابھی تو آپ سوئفٹ پہ آئی ہیں, وہ کس کی ہے؟
وہ تو ان کی مینیجر کی آئی ٹولڈ میرے مینیجر کی آپ کے مینیجر آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں؟ نہیں کبھی کبھار دے دیتے ہیں. تو آپ کی سیوک کہاں وہ گھر پہ کھڑی رکھنے کے ہاں نہیں آئی ایم یوز میں یوز کرتی ہوں لیکن بالکل کبھی کبھار Civic کرتی ہوں, فیملی میری یوز کرتی ہے. سیوک آپ نے خود لی ہے کسی نے دلوائی؟ نہیں سیوک میں نے خود لی ہے. میں نے آپ کو بولا کہ میں ابھی کا خرچہ میرا 10 لاکھ بھی کوئی مرد نہیں اٹھا رہا. ایک چیز بڑی مشہور ہوتی تھی لڑکیوں کو سیوک والا لڑکا بہت پسند ہے, وہ آپ خود لے لینا. نہیں آپ کو سیوک والا لڑکا چاہیے کہ اس سے بڑی گاڑی؟ مجھے V8 والا چاہیے, لینڈ کروزر چاہیے آپ کو, لیکسس. وہ بھی ایک نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی چھوٹی چیز سے آپ کا دل نہیں وہ بھی اس کے پاس پاکستانی مرد نہیں چاہیے, شیخ چاہیے. تو شیخوں کے پاس ہوتی ہے 10-15 لاکھ والا نہیں چاہیے, 10-15 کروڑ والا چاہیے. سیوک والا نہیں چاہیے, V8 والا چاہیے. جی بالکل ایگزیکٹلی. آخر میں آپ وہی ہوں گی, ایڈ لگا ہوگا ایک رشتے کی درکار ہے, لڑکا ایماندار ہونا چاہیے. اگر جس دن میری کروڑ والے سے شادی ہو گئی تو میں تو ضرور آپ کو سب سے پہلے پکچر آپ کو سینڈ کروں گی. اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی کہ آپ کی خواہش پوری ہوگی. بالکل خواہش. ویسے یہ خوش فہمی آپ کے ذہن میں آئی کب تھی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے خیالات سوچنے ہیں, اور یہ آخر کبھی تو کسی دوست نے موٹیویٹ کیا ہے یا کسی امیر آدمی کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی آیا, یہ خواہش آپ کے دل میں جاگی کیسے؟ اچھا یہ والی خواہش تو میری ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جاگی, اور یہ کوئی مطلب بچپن سے نہیں تھی کہ کوئی مطلب ایک میرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن بڑا خراب گزرا نا, تو جب سے میں نے اپنا مطلب اسٹیبل ہوش سنبھالا, جب میں نے باہر نکلی کام کیا, تو تب سے ایک چیز ذہن میں ڈال دی تھی نا کہ انڈیپینڈنٹ بننا ہے اور کبھی کسی کے اس میں نہیں چلنا ہے, تاکہ پیسہ اپنے بل پہ کمانا ہے اور لوگوں کو کر کے دکھانا ہے. یہی نا کمائی کا راز ہی تو نہیں بتا رہی ہے. نہیں راز نہیں بتا سکتی نا, وہ میں بالکل بھی نہیں بتا سکتی, وہ بڑا ایک خطرناک راز ہے, وہ میں نہیں کھول سکتی. ہاں وہ میرے لیے خطرناک ہے, کام خراب ہو جائیں گے سارے کام خراب ہو جائیں گے. اینی وے اچھا آپ خواہش کی بات کر رہے ہیں. لوگ آپ پر مختلف نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے الزامات بھی لگاتے ہیں سوشل میڈیا کامنٹس کے ذریعے. بہت سارے لوگ گولڈ ڈگر ہے, یہ ہے وہ ہے, دیکھیں ابھی لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں تو دوسرے معاملات ہیں, باہر جانا آنا ہے, تو یہ سارے الزامات دیکھیں ان کی تردید یا تصدیق کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی کے ٹائم پہ رائٹ ناؤ مرد کو اگر جو عورت نہ حاصل ہوتی ہے تو ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, یا تو اس کو کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے, یا تو گولڈ ڈگر ہے, یا تو ایسی یا تو ویسی. نہ حاصل کو تو وہ یہی کہتے ہیں موسٹلی. لیکن جو خاندانی مرد ہے جس کی تربیت اچھی ہے تو وہ 2 نمبر عورت کو بھی عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گولڈ ڈگر اور 2 نمبر عورتیں, یہ لوگوں کا تو خیر آپ منہ بند کر ہی نہیں سکتے نا, وہ کسی بھی حال میں کچھ نہیں ہے. پردے والی کو بھی 4 بات بولیں گے, ماڈرن کو بھی 4 باتیں بولیں گے, تو میں لوگوں کی باتوں پہ بالکل بھی کنسرن نہیں کرتی. آپ کبھی کسی زمانے میں بچپن میں یا اپنے جب آپ نئی جوان ہو رہی تھی کبھی پردہ کیا آپ نے؟ الحمدللہ میں ابھی بھی پردہ کرتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں بھائی. میں نے تو آپ کی کوئی تصویر برقعے میں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نماز اور اللہ کا تعلق آپ کا ڈائریکٹ ہے. میں سوشل میڈیا پہ میں کوئی دنیا سے نہیں پردہ مطلب میں یہ والی حجاب نہیں کرتی. میں ابایا لگاتی ہوں, جب میں بازار پہ جاتی ہوں ابایا لگاتی ہوں, جب میں مارکیٹس میں جاتی ہوں تو آئی ایم ویئرنگ ابایا, ناٹ فار پینٹ ٹی شرٹ. میں جگہ کے حساب سے کپڑے ویئر کرتی ہوں. آپ کو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بھی دیکھا ہوا. استغفر اللہ, آپ کی ٹی شرٹس میں نو میں نے آج تک میں نے بڑے گلے والی شرٹس, آپ میرا پورا سوشل میڈیا چھان مارو. ہاں ابھی لوگ جو کر رہے ہیں وہ اے آئی سے میری پکچرز جان بوجھ کے ایڈٹ کر رہے ہیں, اے آئی والی ہیں, جان بوجھ کے ایڈٹ کر رہے ہیں. میں نے اپنی پوری لائف کے اندر سیولس ہستی نہیں پہنی ہے. جو میرے دوست ہیں پرانے, جو مجھے جانتے ہیں, جو میرے کام والے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے. میں ایون وہ شرٹ بھی نہیں پہنتی جس میں ٹمی ہائی لائٹ ہو. میں کپڑے ہمیشہ پورے پہنتی ہیں نا, بازو آدھے آدھے نظر نہیں, یہ والے پہنتی ہوں, ناٹ فور فل لائک دیٹ دس یا. ابھی آپ کا ایک ریسنٹلی انٹرویو بھی تھا, اس میں بھی آپ نے ٹی شرٹ پہنی. بالکل ایسے کپڑے میں, لیکن میں کپڑے پورے پہنتی ہوں. جو متنازع تصاویر ہیں اور غیر وہ سارے اے آئی ہیں, اور جو بنا رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے. وہ جان بوجھ کے میری پکچرز کو ایڈٹ کر کے اس طرح لگا رہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی میں 2 نمبر ہوں. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آفرز بھجوائی ہیں اور آپ نے ان کو اویل نہیں کیا یا ان کو اگنور کر دیا, ٹھکرا دیا؟ نہیں دیکھیں آج کل تو لوگ ویوز کے لیے بھی کرتے ہیں, لائکس کے لیے بھی کرتے ہیں, تو وہ ان نون بھی کر سکتے ہیں. لائک ناٹ فور جیلس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آئی تھنک ویوز یا لائکس کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی تو ویوز اور لائکس کے لیے کوئی جو ہے وہ حد نہیں چھوڑی ہے. ریسنٹلی آپ نے ایک بیان دیا, کس کو ویوز اور لائکس نہیں چاہیے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میں رجب بٹ سے شادی کرنا چاہتی ہوں.
تو یہ آپ نے ویوز اور لائک کے لیے کی, نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتی ہے, آپ کے پاس تو اس کا نمبر تک بھی نہیں ہوگا. نمبر ہے رجب بٹ کا؟ نہیں دیکھیں میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں, اور حقیقت بات ہے نہ آج تک بات ہوئی ہے نہ ملاقات دوسرا ہوئی ہے. آپ گھر بھی خراب کر رہی ہیں اس کا کہ میں اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوں. استغفر اللہ, یہ بات میں نے کہی ہے, بالکل کہی ہے, کہی ہے. غلط کی کہ صحیح؟ نہیں میں نے یہ بات کی کہ صحیح, غلط یا صحیح کی بات نہیں ہوئی. بات میں نے جینیئن, مجھ سے ہوسٹ نے پوچھا کہ اگر آپ کو موقع ملا کسی یوٹیوبر یا انفلوئنسر سے شادی کرنے کا تو آپ کس سے کریں گی, تو میں نے اس پہ کہا میں رجب بٹ سے کروں گی, کیونکہ مجھے رجب بٹ پسند ہے, اس کی پرسنالٹی اچھی ہے, اس کا اسٹائل اچھا ہے, اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس کی طرح کوئی یوٹیوبر ہے ہی نہیں, اور میں ایمان سے زیادہ خوبصورت ہوں. یہ بات میں نے کی ہے. ایمان آپ کو پتہ ہے نیچرل بیوٹی ہے, تو میں کیا ہوں, 2 کلو میک اپ لگایا ہے. اوہ میں میک اپ اتار کے بھی خوبصورت ہوں جناب. آپ میں بھی آپ کا منہ دھلوا لوں, بالکل دھلوا لیں, بالکل. آئی ایم کانفیڈنٹ بھائی, مجھے جو بنا میک اپ کے مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے میں کیسی ہوں کیسی نہیں ہوں. اور الحمدللہ میں نے کوئی سرجری بھی نہیں کروائی ہے اپنی فیس پہ, یہ میری نیچرل کچھ بھی نہیں, نہ کوئی بوٹاکس نہ کوئی فلرز, نو فیک. یہ بات آپ کی صحیح ہے, میں اس بات پہ مانتا ہوں, اس لیے کیونکہ اکثر لوگ آپ کے دانتوں کے حوالے سے آپ کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ تو 10-15-20 لاکھ خرچ کرنے والی ہیں, دانت اپنے سیدھے کروا سکتی ہیں, کیوں نہیں کروائے؟ کیا آپ بالکل لکی سمجھتی ہیں جو آپ کے, یہ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے آپ پیاری لگ رہی ہیں, اس میں بھی آپ بری نہیں لگ رہی, لیکن جو لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ کے دانت ٹیڑھے ہیں, پہلے ان کو سیدھے کرا لو, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا اس کو سیریس لیتی ہیں؟ دیکھیں سیریس میں اس لیے نہیں لیتی, آپ سے پہلے جب میں نے ابھی بتایا 2 ایئرس پہلے میں ہوسٹنگ کرتی تھی, اس ٹائم پہ میں نے ایک ڈینٹسٹ جو میرے فیملی ڈینٹسٹ ہیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے بولا یار مجھے اس کو سیدھے کروانے ہیں. اس نے مجھے کلیئر کہا کہ ڈونٹ نیڈ, جو آپ کے نیچرل ہوتے ہیں اس کو آپ نہ چھڑواؤ, اگر آپ کو کام مل رہا ہے, آپ کی چیزیں اچھی چل رہی ہیں, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس کو بالکل بھی چینج نہ کروائیں. ٹھیک ہے, نہیں مجھے میں, اچھا آپ کو لگتا ہے میں چینج نہیں کروا سکتی؟ نہیں لگتا ہے مجھے نہیں کروا سکتی. لگتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے مہنگا علاج دانتوں کا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو آپ کے پاس اتنے پیسے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہیں ہو اتنے پیسے. یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہو, یقین جانو. کیونکہ جو شوبز سے ریلیٹڈ, جو شوبز انڈسٹری کی اداکارہ ہے نا, وہ اپنی ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. میں اس کو میرے لیے دیکھیں لکی ہے نا, کچھ چیزیں انسان کے لیے لکی ہوتی ہیں. کسی کا انگوٹھا ایک الگ سے ہوتا ہے, رتک روشن کی 6 انگلیاں ہیں, وہ کہتا ہے میں ریموو اس لیے نہیں کراتا, میرے لیے لکی ہے. دس از مائی لکی. تو دیٹس وائی ابھی ریسنٹلی میں نے 1-2 ہفتے پہلے ڈینٹسٹ سے بات کی, میری اماں نے کہا کہ تم اس کو سیدھے ہی کروا لو. جب میری اماں نے کامنٹس پڑھے نا, لوگ میرے لیے ولاگز بنا رہے تھے, اس پہ دانتوں کی ہی بات ہو رہی تھی. نہیں یہ تیتھ بیوٹی میں بھی آتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جس لڑکی کے خرگوش کی طرح دانت تو اچھے لگتے ہیں, تو یہ تو آپ کے ساتھ سوٹ کر رہے ہیں, آپ کروائیں نہ کروائیں, ایک آپ کا اپنا. لیکن میں یقین جانے, میں اس کو پہلے کرواتے رکی ہوں, لیکن میں اس کو نہیں کرواؤں. لیکن وہ ایک خدشہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ بہت مہنگا علاج ہے دانتوں. میں بالکل کروا ہو سکتا ہے ابھی تک کوئی انویسٹر ایسا آیا نہیں جو دانتوں کا خرچہ اٹھا سکے. نہیں میں کل کروا سکتی ہوں, بٹ ڈونٹ, مجھے نیڈ نہیں ہے, میں نہیں کروانا چاہتی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ چل رہا ہے کام. زبردست. اچھا مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ پیاری بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, خود کو کہتی بھی ہیں کہ میں بہت پیاری ہوں. میں نے نہیں کہا, میں نے ایمان کی بات پہ کہا, ایمان سے بہت پیاری ہوں. لوگ پھر پتہ ہے کیا کمپیئر کریں گے, ایمان جو ہے وہ کردار میں آپ سے اوپر ہے. اس نے نہیں کہا کہ مجھے 15 کروڑ والا چاہیے, تو شادی اس نے نہیں کہا کہ میں پھر اس نے رجب سے شادی کیوں کی؟ اس کی تو رجب سے پہلے کی بات چیت ہوئی تھی. رجب کو تو فہم, رجب خود کہتا ہے, رجب خود کہتا ہے, آپ دیکھ لیں خود کہتا ہے. کتنے میں نے تو کتنے لوگوں اس نے رجب کے پیک ٹائم پر اس سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے, اور آپ نے کہا کہ جب شیخ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے میں چلتی بنوں گی. تو آپ کا اور اس کا کیا موازنہ ہے؟ نہیں لاکھ درجے بہتر ہے آپ سے. آپ اگر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نے اس کو پک ٹائم پہ چھوڑ دیا ہے, تو وہ ان کی اپنی پرسنل میٹرز ہیں, آپ ان کی پرسنل لائف میں جا کے نہیں جا رہے. میں آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ. نہیں مجھے آپ کبھی بھی کمپیئر نہیں, شی از ناٹ, دیکھیے وہ شی از ناٹ ایکٹریس, شی از ناٹ ماڈل, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں, وہ نارمل بندی ہے. میں ایک لیم لائٹ والی بندی. بہت اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس شخص سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, میں نے رجب سے کی نہیں, وہ اس شخص کی بیوی ہے آلریڈی. وہ بالکل آپ کی بات ایگری ہے, لیکن میں نے ایک آپشن کے طور پہ کہا ہے, ناٹ لائک رجب بٹ جیسا لڑکا چاہیے آپ کو. نہیں جیسا نہیں, انہوں نے کہا اگر آپ پاکستان میں کسی ولاگر سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کس سے کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا رجب بٹ. تو کہہ دیا نا, تو بھائی اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہو گئی. آپ نے خود مانا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, میں کرنا انکاری کر کب رہی ہوں, میں نے ایک آپشن کے طور پہ کہا. وہ کون سا کر رہا ہے؟ اوبویسلی وہ بھی نہیں, اس کے پاس بھی بہت ساری ہے, تو اس کے پاس بھی بہت سارے. لیکن اس نے اظہار نہیں کیا کہ اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ آپ کسی
एक्ट्रेस से उसने शादी तो बोल करना दिया चाहे। कि मैं जापान में जाके पुतली से शादी करूंगा। रजब ने तो रिसेंटली अपने तो वो उसके इंटरव्यू में पर्सनल कहा, मैटर है ना, शादी से वो हो सकता हाँ है तो उसका उसने अपनी उकताया ख्वाहिश हुआ बता हो। दी ना कि हाँ। शादी से बेहतर है कि मैं एक रोबोट से या लेकिन एक उसने पुतले रोबोट से का शादी- नाम लिया, निशा खान का नाम नहीं मुझे लिया। चाहिए भी लेकिन नहीं। निशा मुझे- खान ने रजब का नाम मैंने लिया इसलिए कहा क्योंकि रजब भट्ट व्यूज के लिए, नहीं आई डोंट नो, सोशल मीडिया हाइप के लिए, देखिए आई डोंट नीड मशहूर होने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। नो वे बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे पहले भी लोग जानते थे। मुझे कितने लोगों ने ये कहा कि तुम्हें क्या जरूरत था बोल, अच्छा, क्या अगर जरूरत थी रजब भट्ट बोलने आपसे की? शादी करना चाहे, नहीं मैं नहीं कर सकती ना। पहले तो आपने कहा अच्छा नहीं, वो आप रिजेक्ट कर मैं देंगे। रजब भट्ट से शादी करूंगी ही नहीं कभी भी। करना चाहेगा भी तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन वो नहीं चाह रहा। वो चाह भी नहीं रहा और चाहेगा भी तो मैं नहीं करूंगी। आई डोंट नीड रजब जैसे बहुत सारे और भी है मेरे पास ऑप्शंस में, बट मैं रजब से शादी नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा, आपने बिलावल भुट्टो साहब से भी शादी का इजहार किया था, ख्वाहिश का कि मैं बिलावल भुट्टो साहब से शादी करना चाहती हूँ। ये भी मैंने नहीं कहा है, ये सोशल मीडिया पे बहुत झूठ लोगों ने आप फैलाया है। क्लियर कर दें कि क्या कहा देखिए था? मैं एक इंटरव्यू पे थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पीपल्स पार्टी को अक्सर आपके देखा है, आप सपोर्ट करती हैं, ये है वो है। मैंने बोला देखिए मैं जब से मैंने होश संभाला है ना, तो मैंने एक ही पार्टी को सपोर्ट में मतलब सपोर्ट किया है, और उसमें जितने कुछ लोग हैं वो मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह। मेरे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हैं जी आप? मैं अच्छा, उसको ठीक है। सपोर्ट करती हूँ, और मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं उसमें जो कुछ लोग हैं। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी हाईएस्ट से, पोजीशन पे कि नीचे कारकुनान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी नीचे लेवल पे जाती ही नहीं हूँ। वुजरा आपके दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के? आप क्या नाम ले लेंगे अब? मुशीर दोस्त हैं आपके, स्पोक्स पर्संस दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के? वो हम मैं भी ये नहीं बता सकती ना। आपने अब खुद आप कहा ना कि मैं देखिए, ऊपर लेवल से नीचे ऊपर गया। लेवल पे तो नाम नहीं ले सकती ना। अब मैं यानी आपको अच्छी डेजिग्नेशन भी की नहीं बता पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, वो आपको पसंद है? पसंद आप सबको मैं क्या पसंद ही करती नहीं, रहूंगी। दोस्त हैं आपके? मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एमपीए हैं या फिर लाइक कोई चेयरमैन है वो फिर मेरे तो आपके ताल्लुकात भी बहुत होंगे। तो अच्छी बात है ना, ताल्लुकात नहीं होने तो ये चाहिए। ताल्लुकात कभी इस्तेमाल किए हैं आपने? किस जगह पे? कभी आप नहीं। मुझसे आज सारे राज खुलवाने इन वाले पीपल्स हो। पार्टी के दोस्तों, मुझे लग रहा है इन सारे पीपल्स राज पार्टी- खुलने जो आपके पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के आला ओहदों पर फाइज दोस्त हैं, क्या इनके ताल्लुकात आपके इनकी वजह से काफी होंगे, तो क्या इन ताल्लुकात का कभी इस्तेमाल किया आपने? हम कहीं कहीं करा जहाँ जरूरत होती है वहाँ करती हूँ। कहाँ जरूरत होती है? वो बहुत जगह पे कोई आप मिसाल? अभी मसलन कोई पुलिस वाला आपको रोक लेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी देखिए से पैसे लेने हैं, कोई नहीं, मसला? अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले मेरा एक मैटर चल रहा था जमीन के ऊपर या कोई ऐसी चीज चल रही अच्छा, थी। जमीनी मामलात भी करती हैं आप? देखिए अब आप जो है खोद खोद के जो है ना आप राज मुझसे आज सारे ले लेंगे। अच्छा, कैसे? मेरा एक प्लॉट का कोई मसला चल रहा था तो मैंने उस पे लिया, उसके अलावा और भी चीजें हैं काफी पास आपने में। वजीर को फोन किया, मसला हल हो गया? वजीर कहाँ से आ गया? फिर? दूसरा आप और उससे भी लोग थोड़ा छोटा नीचे वाला? नहीं आप नाम उगलवाना चाह रहे नहीं, तो मैं नहीं, नाम नाम नहीं नहीं लूंगी। उगलवा रहा, मैं नाम है ओहदा, designate- ओहदा। ओहदा मैंने आपको बता दिया, एमपीए चेयरमैन आपको मैंने अभी बोला। एमपीए? एमपीएस चेयरमैन मेरे फैमिली फ्रेंड है और उनके साथ तस्वीरें लगी वो जो हुई हैं। एमपी है जिससे आपने प्लाट का कब्जा छुड़वाया, कराची? वो ये आई थिंक कराची का है, वो जवान है कि बूढ़ा है? देखिए आप सारे राज नहीं, मैं तो मुझसे नाम ले- नहीं पूछ रहा ना तो आपसे। इस डेस्टिनेशन में क्या जवान होगा आप? खुद अच्छा, भी समझदार वो हैं। एमपी है, अगर जाहिर सी बात है। तस्वीरें भी कितने लोगों के साथ लगी हुई अच्छा, है families वो के जो साथ। एमपी है जिसने प्लॉट का कब्जा छुड़वाया आपके कहने पर, वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? शादीशुदा है। अमीर- गैर शादीशुदा कौन होते अमीर हैं? है, गरीब है? यार एमपीए अमीर ही होगा, नहीं, गरीब अंदाजन होगा। कितना अमीर है? बहुत करोड़ों ज्यादा। वाला है? करोड़ों वो अगर वाला। आपसे शादी करना चाहे तो? नहीं कर सकती ना मैं, वो खुद भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कर सकती। अच्छा, उसने आपको इतना बड़ा फायदा दिया, आपका प्लॉट कब्जा हुआ था वो छुड़वा दिया, आपने क्या फायदा दिया? उनको मैंने क्या फायदा दिया? वो मेरे फ्रेंडली अच्छे फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, दोस्ती यारी में उन्होंने काम कर जी दिया। मेरे बहुत सारे पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं, काफी फैमिली फ्रेंड्स हैं। ठीक है। इवन मेरे घर की दावतों में आते हैं, मेरे फैमिलीज उनसे मिलती है। मैं अकेले कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलती। नहीं इज मिलती, दिस हाँ। माई पॉइंट? मेरी फैमिली होगी या मेरा भाई साथ होता है तब मैं उनसे मुलाकात करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अभी किसी भी बंदे से पॉलिटिशियन से क्यों अकेले भरोसा मुलाकात नहीं नहीं है की। आपको? किस चीज पे? पॉलिटिशियंस पे? अभी आप कह रही हैं नहीं, फैमिली देखिए- फ्रेंड्स हैं, अभी आप कह रही हैं मैं अकेले नहीं, मिलती। मैं अकेले किस इसलिए- चीज का डर है आपको? मुझे देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा सोशल हूँ क्योंकि मुझे देख के हाँ। वो भी थोड़ा सा एहतियात करते हैं, उनके भी आप फैमिली इश्यूज वीडियोस होते वगैरह हैं। बना लेती हैं नहीं वीडियोस फिर? वगैरह नहीं बनाती। आखिर लाइक आपने वो कहते हैं ना, मैं सांप का किसी- काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, कुछ तो किया होगा आपने।
میں نہیں کچھ کیا. کیوں ڈرتے ہیں آپ سے پولیٹیشین؟ مجھ سے نہیں ڈرتے. آپ نے خود کا میں سوشل ہوں تھوڑا احتیاط نہیں, میں بھی احتیاط کرتی ہوں, وہ بھی احتیاط کرتی ہے. فور دا پبلک پلیس آن دا میٹ اپ, اکیلے میں پرائیویٹ پلیسز پہ نہیں, پرائیویٹ پلیسز پہ بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ملاقات نہ ہوئی ہے. پرائیویٹ میں میں مل ان رہے کے ہیں، پبلک آفسز میں میں مل رہے ہیں، نو آسمان پہ مل رہے آفسز ہیں، میں, آفسز میں, آفسز میں اوبویسلی آفسز میں میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, کوئی جھوٹ تھوڑی ہے. آفسز میں میٹ اپ ہوتی ہے, وہ بھی میں اکیلے نہیں جاتی, میرا بھائی ساتھ جاتا ہے, کوئی کام کے حوالے سے, آپ کے ساتھ کوئی ایک ایشوز کے ہوتی حوالے تھی سے. دوست آپ کی حریم شاہ, وہ جس طرح آفسز میں داخل ہوتی تھی دروازے کو لاتے مارتے ہوئے, وہ والی آفسز والی میٹنگ ہے آپ کی؟ نہیں الحمدللہ, استغفر اللہ, اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے. حریم شاہ میری دوست تھی, اب نہیں ہے. کیوں اختلافات ہو گئے آپ کے اس سے؟ بس ابھی کچھ ایسے معاملات. کمپٹیشن نہیں, اس نے, شی از ویری گڈ گرل اینڈ میری ایک بہت اچھی بانڈنگ تھی اس سے. کچھ چیزیں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی. مثال کے طور پر اگر بتانا چاہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں, اب وہ اندر کی باتیں نہیں کروں گی یہاں بیٹھ کر. کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پھر کچھ ایسا ہلکا پھلکا, کوئی ہلکا گلابی. دیکھیں اب ہلکا پھلکی والی بات ہے نہیں نا, وہ یہاں میں کر نہیں سکتی. تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ بڑی اس سے ہوئی تھی. مس انڈرسٹینڈنگ کسی لڑکی کی وجہ سے ہوئی, کسی لڑکے کی وجہ سے ہوئی, نہیں, پیسوں کی ان کے وجہ سے ہوئی؟ ہسبینڈ کی طرف سے ہوئی تھی کچھ. وہ ان کے ہسبینڈ نے کیا آپ کو ان کے پرپوز کر دیا تھا؟ نہیں ان کے ہسبینڈ کو تھوڑا کچھ ایشوز ہو گئے تھے, تو میں نے آپ سے علیحدگی آپ سے ایشوز ہو گئے تھے؟ ہاں, کہ نہیں مطلب نہیں, ہم انہوں نے کہا, حریم شاہ کو کہا کہ ان کے ساتھ نہیں گھومنا. نہیں, حریم شاہ کے ساتھ جب میں گھومتی تھی تو مجھے میرے فیملی بھی مجھے منع کرتی تھی, میرے دوست بھی منع کرتے تھے. کیوں, وجہ کیا ہو؟ تو آپ کہہ رہی ہیں شی از اے گڈ گرل. شی از اے گڈ گرل. کیوں منع کرتے ہیں لوگ گھومنے سے ان کے ساتھ؟ اچھا, اس ٹائم پہ شی از ویری مطلب لائک بڑا لیم لائٹ پہ تھی اس ٹائم پہ بھی, اور مطلب سوشل میڈیا پہ ان کا ایک الگ ہی مطلب لائف سٹائل ہے نا. تو اصل زندگی میں الگ ہے, سوشل میڈیا پہ الگ ہے. ہاں, اصل زندگی میں کیا ہے؟ اصل زندگی میں اچھی انسان ہے وہ بہت. اچھا, پھر اگر اچھی انسان ہے تو آپ کے گھر والے ان کے ساتھ گھومنے سے مطلب میرے گھر والے کہتے تھے کم ملو, کم بیٹھو, ان کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں دوست بہت سارے لوگوں. آپ کے تو ایم پی ایز اور چیئرمینز دوست ہیں, آپ کو کیسز نہیں, دیکھیں بات سنیں, آپ کا جو ہے نا, آپ کو پہچانا جاتا ہے آپ کے 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے, ٹھیک ہے. تو مجھے میرے میڈیا کے لوگوں آپ کو لوگ ایم پی ایس کی وجہ سے پھر پہچانتے ہوں گے, آپ خود ہی کہہ رہی ہیں نا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. اوہ مائی گاڈ, آپ نے ایم پی ایس کو وہ کر لیا, اپوائنٹڈ کر لیا. اینی وے, تو مطلب اس ٹائم پہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں, شی از گڈ گرل اینڈ اچھی دوستی تھی, تو ہم گھومتے پھرتے تھے. کچھ ایشوز ہوئے بیچ میں, مسئلے ہوئے ان کے ساتھ, تو مجھے لگا کہ علیحدگی ہی بہتر ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جس طرح بلاول صاحب والی بات کی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں, چاہتی ہیں ابھی بھی؟ نہیں, میں نہیں چاہتی. ابھی ان کی ہو ہی نہیں سکتی نا. کیوں؟ امپاسبل ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو پرپوز کر دیں. نہیں, ایسا ہو ہی نہیں. چلیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ ہو رہی ہے, نہیں ہو سکتا. میں سہانے خواب نہیں سجاتی نا. ابھی تو آپ نے سہانے سجائے نا, میں نے کروڑوں والے خواب سجا رہے ہیں, دوسرے نہیں سجائے. نہیں, میں نے وہ کسی اس پہ اگر سجائیں تو الحمدللہ ہو سکتا ہے میری. ایک میں آپ نے خود خواہش, نہیں, میں اتنے چادر پھیلاتی ہوں جتنے میرے پیر ہیں. میں بلاول بھٹو زرداری سے کبھی خواہش کر ہی نہیں سکتی شادی کی, الحمدللہ. تو اللہ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ نہیں تو میں نہیں چاہتی نا. مجھ سے وہی گمان, جو گمان رکھو اس کی امید رکھو. میں جو رکھتی ہوں الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے ہمیشہ وہ چیز دی ہے, تو میں نہیں چاہتی ان سے شادی کرنا. تو پھر آپ نے خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ میں نے کی نہیں ہے نا. یعنی آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پاگل بنا رہی ہیں؟ نو وے. مجھے بھی ہوسٹ نے جب کہا, جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر فور ایگزامپل اگر آپ چاہیں ہو جائے, خواب دیکھیں, تو میں نے بولا چلو ہو جائے, ہو جاتی ہے. اگر ایسا خواب ہوتا ہے پورا کہ چلو ہو جائے تو چلو, اگر کہیں نہ کہیں سے آ جائے آپ کے پاس اس چیز کی, آئی ول ڈو. بالکل. پولیٹیشنز میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ چلیں, ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں نا بلاول بھٹو صاحب سے میری نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. پولیٹیشنز میں ویسے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ کون سا ایسا سیاست دان ہے جس کے پاس جانا, جس کی بیگم بننا آپ پسند کریں گی؟ ویسے تو سارے ہی شادی شدہ ہی ہیں. نہیں, وہ دوسری بھی کرتے ہیں نا. دوسری بھی کرتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہوگا نا جو آپ کہہ چلیں اگر اس سے ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. یار نام نہیں لوں گی نا, مسئلہ ہو جائے گا. نام لے لیں تو کیا ہو گیا, اس طرح بہت سارے لوگ لیتے ہیں, تو کون سا کوئی اس سے فرق پڑا؟ آپ اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں. نہیں, یہ والی خواہش مجھے بہت بڑی وہ. ویسے آپ کے ذہن میں ایسے نام ہیں پولیٹیشنز کے؟ دیکھیے, میں مجھے لاسٹ میں نے یہی 1-2 انٹرویوز میں بتایا ہے کہ میں پولیٹیشین سے بھی شادی مطلب کر لوں گی ان فیوچر. اگر کوئی مجھے ایسا بندہ ملا تو میں کر لوں گی. تو مطلب ایسی کوئی وہ نہیں ہے مجھے کہ میں پولیٹیشین سے شادی نہیں کروں گی, دوسری بیوی نہیں بنوں گی. میں پولیٹیشینس کی مطلب دوسری شادی بھی کر سکتی ہوں کسی پولیٹیشین سے, یہ میں کر سکتی ہوں. اچھا, آپ نے ڈرامہ انڈسٹری میں کب قدم رکھا تھا؟ 5 سال پہلے. پہلا ڈرامہ آپ نے جب کیا تو اس پہلے ڈرامے میں کام کرنے کے لیے
کیا آپ کو جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑی تھی اور وہ آپ کو کیسے کام ملا تھا؟ کوئی ہرڈلز، کوئی پریشانی، کوئی گیو اینڈ ٹیک؟ نہیں، ہاں ہرڈلز تو ہر ٹائم پیریڈ میں آپ کو ہوتی ہیں، مشکل تو ہوتی ہے. اچھا کرنا کچھ نہیں تھا، میں نے پہلے بھی شوز میں بتایا مجھے ایئر ہوسٹس بننا تھا بیسکلی، لیکن میں چاہتی تھی آڈینس میں مارننگ آپ کے نصیب میں کروڑوں نہیں ہیں. آپ ایئر ہوسٹس بن جاتی تو آپ کو ڈیلی پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں. اچھا میں ایئر ہوسٹس بن جاتی، لیکن میں شروع سے پڑھاکو ٹائپ بچہ نہیں تھی، لائک اتنا فاسٹ نہیں تھی، تو اس ٹریک سے کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ میری تعلیم میں نے 3rd ایئر میں چھوڑ دیا تھا، پڑھائی کو چھوڑ دی تھی پڑھائی کو اپنے. ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو نہیں، ضرورت بھی نہیں پڑی اور کیا بھی نہیں. اینی وے تو میں آڈینس سے میرا چانس بنا، وہاں کوآرڈینیٹرز ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں جوائن کریں، ہاں بچہ لک فیز ہے، ہائٹ اچھی ہے، تو آپ یو کین ٹرائی دس. میں نے بولا اوکے. پھر میرا پہلا ڈرامہ تھا الف اللہ اور انسان، اس کے ڈائریکٹر تھے احسن تالش. میرا سین تھا عمران اشرف کے ساتھ، پالر کا سین تھا ایک، تو وہ بہت اچھا نکلا، اس پہ مجھے چانس ملا، میں نے اچھا کیا تو فیڈ بیک اچھا آیا، تو دین آئی ول بی اسٹارٹنگ. اور بڑا ایک مطلب بڑی اسٹرگل کی ہے پاسٹ میں، ایک ایک سین کے لیے پورا دن خوار ہوتے ہیں. جو میڈیا انڈسٹری میں سنتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے اور کاسٹنگ کاؤچ والا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ بہت کسی ڈائریکٹر پروڈیوسر نے آپ سے کیا فار ایگزامپل؟ بہت ہیں، بے شک نام نہ لیں، نہیں نام نہیں لوں گی. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں نا، یہ ہر فیلڈ میں. برے ٹکرے تو برے بھی ٹکراتے ہیں. کیا ڈیمانڈ کرتے تھے؟ ڈیمانڈس یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مطلب ٹائم اسپینڈ کریں، لائک کہاں پر؟ کہیں پہ بھی، لائک نہ پرائیویٹ، اور مطلب لائک ہوتے ہیں کچھ اس طرح مطلب غلط آفرز آپ کو ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں جو خواتین زیادہ تر ہیں وہ پھر اس طرح کی آفرز قبول نہیں نہیں دیکھیں ابھی تو رائٹ ناؤ تو اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ بہت لاسٹ میں آتا ہے. آپ کو جب یہ گیو اینڈ ٹیک والے آفر بہت لاسٹ میں آتی ہے. آپ کو جب یہ آفر ہوئی گیو اینڈ ٹیک والی، تو یہ ایک دفعہ ہوئی کہ بار بار ہوئی؟ ابھی بھی ہوتی ہے. مجھے بولڈ شوٹس بھی آتے ہیں بہت، 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کے آفرز. منع کر دیتی ہیں اوبویسلی یار، کم آن، اس طرح آپ نے کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ آپ نے، آپ کا دین مان نہیں ہے کچھ، لیکن کچھ لڑکیاں کرتی ہیں. آپ کی پہچان صرف پیسے لینے والی نہیں دیکھیں اب پیسہ، آپ کی جو امیج ہے نا وہ یہ بن گئی ہے کہ صرف پیسہ چاہیے، باقی معاملہ کچھ نہیں. پیسے تو چاہیے، اس کے ساتھ عزت بھی آپ کی ہونی چاہیے. پیسہ تو بیکار ہی بھی روڈ پہ بھی کما رہا ہے. منع کرتی ہیں جب آپ کو کوئی، میں شٹ اپ کال نہیں، جب آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی غیر اخلاقی حرکات کی، یا تو کیا بول کر منع کرتی ہیں؟ شٹ اپ کال کرتی ہوں ان کو میں ڈائریکٹلی کہ نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ سر، یو کین ادر سرچ. میں نہیں کرتی. وہ آگے سے ضد تھوڑی کریں گے کبھی بھی. میں نے آپ کو کیا بولا کہ وہ کبھی کوئی ایسا ہو کہ آپ کو کسی نے آڈیشن کے لیے بلایا اور وہ ماحول ہی کچھ اور ہو؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب پھیلی رائتا پھیلایا ہوا جھوٹی ایک اسٹوریز ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کی بات ہے. یہ آپ لوگوں نے ایک جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا جنہوں نے میڈیا فیلڈ دیکھی نہیں ہے نا، نہیں اگر آپ دیکھیں ابھی یہ سوشل میڈیا کا ہی کام کر رہے ہیں نا. شوبز سے نہیں ہوں، شوبز سے نہیں ہے نا، شوبز انڈسٹری کی بات کر. تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ شوبز انڈسٹری میں جو لوگ نہیں ہوتے نا، جن کو علم نہیں ہوتا، تو ان کو نہیں پتا. تو یہ جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو اداکارائیں آ کے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی، تو میں آپ کو بول تو رہی ہوں یہ ہو گیا، ہمیں آفس میں بلایا گیا، یہ ہو گیا، ہمیں گھر بلایا گیا، یہ تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی کہ اچھے برے لوگ دونوں ہیں، کچھ گندے ہیں تو کچھ اچھے بھی ہیں. تو میرا تو الحمدللہ کوئی ایسے لوگوں سے پالا پڑا بھی ہے تو آئی ول ہینڈل. سب سے بڑا پروجیکٹ کون سا کیا آپ نے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ میں نے کون سا کیا؟ ابھی میرا بول ٹی وی پہ آن ہی ہے وہ کیا جینے کی وجہ تم ہو. اس میں ہیرو کی بہن کا کریکٹر ہے میرا. مطلب آپ نے کافی اس میں جب بھی کیے ہیں سائیڈ رول کیے ہیں؟ سائیڈ رول لائک وائف، فرینڈ، گرل فرینڈ، اس طرح. گرل فرینڈ والے رول میں تو مزہ آتا ہوگا آپ کو پرسنلی؟ نہیں ایسا کچھ اس میں کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. اور کتنا عجیب لگتا ہوگا جب آپ کسی ڈرامے میں کسی غریب آدمی کی بیوی بن جاتی ہو. ابھی ہم غریب بنے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ میں غریب بنی ہوں، بالکل لو کلاس دکھایا ہے مجھے. لیکن یہ صرف ڈرامے تک غریب آپ بنی ہوئی ہیں، حقیقی زندگی میں تو اور آرٹسٹ نہیں کرتے، اور آرٹسٹ میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو رول ہے ڈرامے کا، اگر کسی آپ وہ بھی ہائی کلاس ڈرامے کے اندر کسی اگر کروڑوں اربوں پتی آدمی کی آپ بیوی بنی ہو تو آپ کے اندر سے روح کتنا مطمئن ہوگی، خوش ہوگی. لیکن وہ بھی وقتی ہوگا، ڈرامہ ختم، پیسہ ختم. وہ تو میری مطلب پیر زمین پہ نہیں ہوں گے اس دن. میں چاہتی ہوں ایسا کریکٹر، بٹ ابھی خیر ابھی ملا نہیں، انشاءاللہ ان فیوچر میں. ابھی آپ کے پیر زمین پہ ہیں کہ آسمان پر ہیں؟ میرے پیر ہمیشہ زمین پہ رہیں گے. آپ عام زندگی میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ وہ جو ایک لڑکیوں کا خاص وہ جو ایکٹریس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ والی ہیں کہ نارمل ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ نہیں میں بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، اور یہ آپ نے خود ابھی دیکھ بھی لیا ہوگا. میں کبھی بھی الحمدللہ میں زمین پہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لوں گی، کھانا کھا لوں گی، وہ نیچر ہے میری. اللہ نے میرے اندر یہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے ایٹیٹیوڈ والی. میں پریشان پتہ ہے کیوں؟
ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں 10-15 کروڑ چاہیے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں میں زمین پہ بیٹھ جاؤں گی. مجھے تو خود آپ کنفیوز لگ رہی ہیں. پیسوں کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے ان کا ہوتا ہے جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو. نیا نیا پیسہ دیکھ کے لوگوں کے پیر زمین میں نہیں ہوتے. میں زمین پہ بیٹھی ہوں گی لیکن 10-15 کروڑ بھی ساتھ پڑے ہونے چاہیے, ساتھ پیچھے الگ سے بیگ پڑا ہونا چاہیے. اب ایسا بھی نہیں ہے یار, کا مان یار. دیکھیں ایسا ہونے لگ جائے تو ہر انسان, کوئی انسان کسی سے پھر ملے ہی نہ ہو, پھر بولے کہ یار پیسے رکھو. کاروبار میں بھی یہی ہو بھائی, پیسے رکھو تو میں بیٹھوں گا. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستانی مرد کنگلے ہیں, میں کوئی دبئی کے شہزادے سے شادی کروں گی. تو آپ بھی تو کنگلی ہیں, آپ کون سا کوئی شہزادی ہیں جو آپ کو شہزادہ چاہیے؟ آپ کو مطلب ایسی سوچ کہاں سے آ جاتی ہے؟ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے کریں. آپ اتنا مطلب آسمان پہ اڑ گئی ہیں, مطلب آپ کون ہیں؟ ہو آ رہی ہو؟ تو ایک نارمل غریب لڑکی کی بھی خواہش ہوتی ہے اس کا ہونے والا شوہر شہزادہ ہو. خواب میں وہ بچپن سے عورت کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میری جس سے شادی ہو وہ شہزادہ ہی ہو سکتا ہے وہ شکل صورت کے اعتبار سے شہزادہ مانگ رہی ہو نا, آپ تو نوٹوں کے بیگوں کے حساب سے شہزادہ مانگ رہی ہو. تو یار ظاہر بات ہے نوٹوں کے بنا کہاں کوئی مرد ہے بھائی, نوٹ ہے تو مرد ہے. وہ جو ایک ڈرامے میں مشہور ایک ڈائلوگ تھا, مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے. ایگزیکٹلی, یہ پوائنٹڈ ہے رائٹ ناؤ. تو آپ اس کو میں کہتی ہوں دل دماغ میں جوان جو لڑکے نوجوان وہ بٹھا لیں اپنے دل دماغ میں کہ جب تک ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا عورت کو تو بھول ہی جائیں, آپ کے گھر میں بھی عزت نہیں ہوگی. تذلیل کر رہی ہیں آپ مردوں کی. آپ کو پتہ ہے کتنے مرد آپ سے اس وقت نفرت کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی کر رہے ہیں, وہ پہلے ہی کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں جن کی انکم 10,000 روپے بھی نہیں ہے. میں بھی ایک غریب آدمی ہوں, مجھے بھی آپ بری لگ رہی ہیں کہ آپ کو صرف پیسے چاہیے. میں نے آپ سے مانگے پیسے؟ میں نے کیا بولا کہ میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ کی گھر میں بھی عزت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس سب سے مہنگی چیز کو کیا ہے؟ کون سی سب سے مہنگی چیز ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس مہنگی چیز آج تک آپ نے سب سے مہنگی چیز کیا خریدی ہے؟ گھر گاڑی کہہ سکتے ہیں. گھر آپ کا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے؟ اپنا ہے. گلشن والا فلیٹ, ڈی ایچ اے والا فلیٹ میرا اپنا ہے. ایم آر میں جو ہے, ایم آر میں نہیں ہے. آپ گھوم رہی تو وہیں ہوتی ہیں ایم آر کے نیچے. ایم آر پہ تو ویسے ہی میں شگل میں چکر وکر لگانے میں ویسے ہی شگل, ریسٹورینٹس آس پاس کے علاقوں کی لڑکیاں وہ جو بولتی ہیں چلو ایک ایم آر چکر لگا. نہیں, ریسٹورینٹس بھی بنے ہوئے نا نیچے, کافی بھی پینے جاتی ہوں اکثر. میری دوستیں بھی رہتی ہیں. کبھی کسی ریسٹورینٹ میں آپ بیٹھی ہوں, کسی کافی شاپ پر بیٹھی ہوں اور کوئی لڑکا کوئی آدمی سامنے آ گیا ہو, کوئی لائن شائن کرائی ہو, کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے؟ کوئی دوستی ہوئی ہے کبھی کسی سے؟ میں اتنی جلدی پگھلتی نہیں ہوں کسی بھی مرد کو دیکھ کر. مطلب خالی مرد آپ کو دیکھے نا ساتھ پیسے بھی دکھاتا رہے تو آپ پگھلیں گی؟ نہیں, میں اس وقت پگھلتی ہوں کہ جب لگتا ہے مجھے ہاں بندے میں کوئی خاصیت ہے. کیسے پگھلتی ہیں آپ؟ خاصیت سے مراد؟ خاصیت سے مراد مطلب مرد کا, ایک عورت بہت جلدی مرد کو آبزرو کیا پسند کرتی ہیں آپ مرد میں سب سے زیادہ؟ مرد میں سب سے زیادہ عورت کو عزت دینے والا ہو, سب سے پہلی بات. اس کے علاوہ اس کے بعد پیسہ ہونا چاہیے. بس آ گئی نا بات وہی پیسے پہ. تو یہ آپ پھر اتنی دیر سے فضول کہانیاں کیوں کر رہی ہیں؟ مرد کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے. سیدھا بولیں کہ صرف پیسہ دیکھنا پڑتا ہے. پیسوں کے علاوہ آپ کی سوئی کسی دوسری چیز پہ جا ہی نہیں رہی. آپ صرف پیسوں کے لیے جیتی ہیں, پیسوں کے لیے ہی زندہ ہیں اور پیسوں کے لیے ہی مر جائیں گی. اچھا, تو اس دنیا میں میں اکیلی نہیں ہوں. آپ کے کفن میں بھی جیبیں لگوا دیں گے, اس میں آپ پیسے بھر کے لے جائیے. استغفر اللہ, کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. تو آئے ہو خالی, جاؤ گے ہی خالی. تو ضرورت ہے زندگی کی خواہش تو میں نے ہر چیز. مرد کے اندر کوئی پسند کیا ہے؟ پیسہ. اچھا, پاکستانی مرد سے شادی نہیں کرنی, پیسہ. شیخ سے شادی کرنی ہے, پیسہ. تو کیا اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ ہے؟ مرد وفا کب کرتا ہے؟ روٹی پیسوں کے ساتھ کھا رہی ہو, نہیں, نوٹوں کے ساتھ. تو مرد وفا کب کرتا ہے؟ منہ پہ میک اپ کی جگہ نوٹ چپکا لیتی ہے آپ. یہ بھی اچھا آئیڈیا. بال کٹوا لیں, نوٹوں کے لگا لیں سارے ہاتھ. کپڑے پیسوں کے, پتوں کے کپڑے دیکھیں, پیسوں کے پہن کے گھومتے ہیں. اچھا بات سنیں نا, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی انکم زیرو ہو تو آپ کے گھر والے آپ کو عزت دیں گے؟ گھر والے خود کما لیں گے نا, لازمی مجھ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. نہیں, ڈیپینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات آپ گھر والے آپ کے کردار کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. نہیں, آپ کے گھر والے آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دے رہے, اس لیے ہو سکتا ہے آپ پیسے کما رہی ہیں. میں تو ویسے بھی اپنے گھر میں کم ہی دیتی ہوں, کچھ خاص. گھر والوں میں ماں باپ بہن بھائی خون کے رشتے ہوتے ہیں, سب کو پیارے ہوتے ہیں. نہیں, پیسوں سے آپ جیسے لوگ تولتے ہیں. اتنا کماتا ہے تو میں شادی کروں گی, کنگلا ہے تو مجھ سے دور ہو جائے, پیسے ہیں تو میری زندگی میں آئے, کنگلا ہے تو میں بلاک کر رہی ہوں. یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں, تو میں یہ جو آپ زندگی جی رہی ہیں مطمئن ہیں آپ؟ کون سی؟ آپ
یہ پیسوں تو کے میں نے پیچھے جو بھاگنے والی پاسٹ میں زندگی جی ہے اس سے کون سا میں خوش تھی؟ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی جو زندگی جی رہی تو ہیں میں نے جو اپنی پاسٹ میں بچپن گزارا آپ کو پتہ ہے کیسے لوگ آپ گزارا کو ہے؟ پتہ ہے کس نام سے پکارتے ہیں؟ پیسوں کی بھوکی. تو وہ تو سب کو ہی بول رہے ہیں, وہ تو ساری لڑکیوں کو بول رہے ہیں لیکن جو منتھلی 1 لاکھ روپے بھی بھی خرچہ مانگ رہی ہیں, جو 10,000 روپے بھی مانگ رہی ہیں, ان کو بھی کہہ رہے گولڈ ڈگر ہے, ان کو بھی کہہ رہے کال کر لے. نو وے. 10,000 15,000 سمجھ میں آتے ہیں, آپ 15 کروڑ سے تو بات شروع کرتی ہیں. نہیں دیکھیں تبھی تو ابھی تک آپ کو کچھ نہیں ملا. کیا آپ اچھا میں ساری چیزیں آپ کو دکھائیں, موبائل دکھا دیں, کسی نے آپ کو بولا میں 15 کروڑ دیتا ہوں, مجھے کریں کسی کو کال ابھی, میں نے آپ کو آپ ابھی کال کریں, چلیں آپ 15 کروڑ کو چھوڑیں, 5 لاکھ مانگ لیں کسی سے, کریں, فون کریں, چلیں 5 لاکھ روپے مانگیں, ابھی مانگیں, کریں کال, بولو 5 لاکھ روپے چاہیے, کریں. اچھا 15 کروڑ تو وہ دور کی بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو 5,000 کوئی نہیں دے گا. نہیں تو وہ ان کے پاس تو خود 500 روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے, وہ 5 لاکھ روپے کہاں دیں گے مجھے. اچھا میں نے آپ کو کیا بات کہی, جو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں اگر آپ ان کی پروفائل جا کر دیکھ لو نا تو آپ خود ہنسو گے. پتہ ہے کیا لکھتے ہیں لوگ نیچے, کیا لکھتے ہیں مجھے وہ بھائی کچھ بھی لکھیں, پتہ ہے کیا لکھتے ہیں, کچھ بھی لکھیں, کیا لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے, پی ٹی اپروو ٹیکسی. کیوں؟ وہ مجھے پتہ ہے. میں نے آپ کو کیا کہا, حالانکہ لکھنا نان پی ٹی اپروو چاہیے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر وہ مجھے کچھ اور اس کے علاوہ بھی ورڈز لوگوں نے کافی لکھے ہیں کامنٹس میں, تو میں کامنٹس ویسے بھی نہیں پڑھتی لوگوں کے. جھوٹی بھی ہیں اس کا مطلب, آپ کتنا جھوٹ بولتی ہیں. نہیں ویسے اگر ایک پوسٹ پہ نہیں آپ نے میرے انٹرویو میں بھی کہا اور اس سے پہلے دیگر پوڈ کاسٹ میں بھی کہا کہ میں کامنٹس پڑھتی ہوں, میں کامنٹس ریڈ کر رہی ہوں. ابھی آپ سچی ساوتری بن گئی, بولا میں کامنٹس نہیں, میں ہر پوسٹ کے کامنٹس نہیں پڑھتی, لمیٹڈ کامنٹس پڑھتی ہوں. اپنے پیجز پہ جو میرے آتے ہیں میں کامنٹس کے جواب بھی دیتی ہوں, جو مجھے دینی ہوتی ہے ٹکا کے, میں جواب بھی دیتی ہوں. ایسا نہیں ہے. کبھی کسی مرد نے آپ کا خرچہ اٹھایا؟ نہیں, میرے الحمدللہ میرا بھائی, میرا باپ اٹھاتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ کسی غیر مرد نے, کسی دوست؟ کوئی نہیں, دوست یار ایسے خرچہ ورچہ کر دیتے ہیں, خرچہ کسی نے نہیں اٹھایا ابھی تک, نہ اٹھائے گا ان فیوچر. پڑھے کلمہ کہ آپ کسی غیر مرد سے پیسے نہیں لیتی. کیا مطلب نہیں پڑھے کلمہ, پڑھے کون سا کلمہ, مطلب what do you mean about پاکستانی ہو کہ آپ کہہ رہی ہیں کون سا مطلب آپ کلمہ مجھے پڑھنے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کلمہ پڑھوں کہ میں مجھے کسی غیر یقین مرد نہیں ہے نا آپ پہ. یار what do you mean, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں کیا کبھی کسی سے ادھار نہیں لے سکتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی نے کسی سے اپنا خرچہ نہ اٹھوایا. نہیں خرچہ نہیں اٹھایا, ایسے میں کسی کہہ دینا حلفن, نہیں حلفن میں نے کبھی کسی نے خرچہ نہیں اٹھایا. میں یہ کلیئر کہہ سکتی ہوں, میرا خرچہ کوئی نہیں اٹھا سکتا, نہ اٹھائے گا. میرے باپ نے اٹھایا, میرے مطلب ایسے بہت زیادہ مانگ لیتے ہیں. نہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی افورڈ نہیں کر سکتا. میرا باپ بھائی میرے خرچے الحمدللہ میرا خرچہ اٹھاتا ہے, اور میں اس بات پہ بالکل فخر کرتی ہوں. آپ اپنی باتوں میں پتہ ہے پکڑی جا رہی ہیں, کیا آپ کو, تو آپ نے بھی بولا نا شروع آپ نے کہا میں سیلف میڈ ہوں, نہیں اپنا کماتی ہوں, اپنا کھاتی ہوں. ابھی آپ کا باپ بھی خرچہ اٹھا رہا ہے, آپ کا بھائی بھی خرچہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا. آپ کی بات بتا رہا ہوں, اپنی تو نہیں بتا رہا. میں نے آپ کو کیا بولا, میں بچپن سے اسٹیبل نہیں ہوئی ہوں, کچھ ٹائم پہلے اسٹیبل ہوئی ہوں. تو بچپن سے اب تک کچھ ٹائم پہلے تک میرے باپ بھائی نے خرچہ اٹھایا نا میرا. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ خرچہ نہیں اٹھاتا. مرد نے, آپ نے بولا مرد کا آپ کا کون خرچہ, ابھی کوئی بھی مرد میرا خرچہ نہیں اٹھاتا, ایون میرا بھائی باپ بھی میرا خرچہ نہیں اٹھاتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے جس نے کبھی خرچہ اٹھایا ہو نیچے آ جائے کامنٹ میں. نہیں ہاں آ جائے, کیونکہ اکثر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا, میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اچھا دوسرا مجھے ابھی تک ایک اور چیز بتائیں, سب سے زیادہ خرچہ آپ کا کس چیز پر ہوتا ہے؟ اپنے کپڑوں پر, اپنی جیولری پر, اپنے میک اپ پر, اپنے گھومنے پھرنے پر, کپڑے, شاپنگ. کتنی اندازاً کتنی مہنگی شاپنگ آپ کرتی ہیں؟ نہیں میں دیکھیں ایسا جھوٹ نہیں بولوں گی, میں برانڈڈ چیزیں بھی پہنتی ہوں اور نارمل چیزیں بھی پہنتی ہوں. میں نے آپ کو لوکل مارکیٹس میں بھی دیکھا میں بالکل جاتی ہوں, میں سستی چیزیں ہی زیادہ وہ میں لینا پسند کرتی ہوں. سستی لڑکی ہی مہنگی کی خواہش رکھ سکتی ہے. اچھا آپ ہیں ہی سستی, تبھی آپ کی خواہش 15 کروڑ والی. نہیں آپ غلط وہی اعتبار بازار سے چیزیں لینے والی لڑکی ہے, لیکن خواہش آپ کی جو ہے وہ 15 کروڑ والی. میں اتوار بازار جاتی نہیں ہوں. لوکل مارکیٹ بھی میں 3 تلوار والی گلف اگر کہیں گے تو وہ بھی لوکل مارکیٹ نہیں ہے, وہاں بھی اچھی مارکیٹ ہے وہ. تو میں اتوار بازار نہیں جاتی, غلط بات نہیں کہیں, اتوار بازار والی مارکیٹ میں نہیں جاتی. ہاں یہ کہا ہے کہ میں ان برانڈ کے علاوہ بھی چیزیں ویئر کرتی ہوں. میں ساری مطلب سستی بھی لیتی ہوں, نارمل بھی لیتی ہوں, مہنگی بھی لیتی ہوں, لیکن میں بہت طریقے سے اپنا خرچہ چلاتی ہوں. ایسا نہیں مطلب بہت طریقے سے سیل والی چیزیں ڈھونڈتی ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, سم ٹائمز اوبیسلی ہر بندہ سستا ہی. لنڈے کے کپڑے پہنے کبھی؟ ہاں پہنے, جھوٹ کیوں بولوں, بالکل پہنے.
جو بات سچ ہے وہ ہے. پہننے لنڈے کے کپڑے, خواہش عرب کا شیخ, نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے لنڈے کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ پہنے تھے, ناٹ فار لائک رائٹ ناؤ. اگر آپ نے اس لیول پہ جانا ہے نا 15-20 کروڑ ماہانہ کمانے والے لیول پہ, تو آپ کو اپنا لیول بھی ادھر لے کے جانا پڑے گا. الحمدللہ ہے, جانا کیا پڑے گا, کم آن. کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے بول دیا کہ میرے پاس آفرز پڑی ہوئی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نیڈ, مجھے ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی کما رہا رہنا ہے کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ مجھے جب لگے گا نا کہ ہاں اب ٹائم آ گیا ذمہ داری کا اور شادی کر لینی چاہیے. کب آئے گا ٹائم؟ کب آئے گا وہ آپ کو وقت کے ساتھ خود ہی پتہ چل جائے گا. نہیں چاہیے نصیب پہ بھی دیکھیں, جہاں آپ کا جوڑ ہوگا نا وہیں آپ ٹکراؤ. نصیب آپ اپنے خود خراب کر رہی ہیں. ادھر اچھا رشتہ آتا ہے, ادھر آپ کروڑوں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا آپ یقین جانو گے, ادھر اچھا رشتہ آتا ہے, آپ بولتی ہے پاکستانی نہیں چاہیے مجھے, شیخ ہی پورا. مجھے 2 دن پہلے ایک انون بندے نے بدوائیں دی ہیں واٹس ایپ پہ. کیسے؟ کہ آپ جس طرح لوگوں کو ٹھکرا رہی ہو نا, انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ بھی ٹھکرائی جاؤ گی. آپ نے غریبوں کو ایک ہی, مطلب غریبوں کو دوسری لسٹ میں رکھا ہے, امیروں کو دوسری لسٹ میں رکھا ہے. اس کو یہ بات کیسے پتا تھی کہ آپ نے غریبوں کو دوسری لسٹ میں رکھا ہے؟ تو وہ مطلب انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا انکم ہے, انہوں نے کہا اتنی انکم ہے. اچھا آپ نارملی سب کو ریپلائی کرتی ہیں انکم؟ نہیں, دیکھیں آپ کوئی اگر آپ تو ادھر لڑکی کم FBR والی زیادہ نہیں, آپ کی کیا انکم ہے؟ تو میں اگر مجھے کوئی شادی کے لیے آفر کر رہا ہے سیریس ہے بہت زیادہ, تو میرا تو پوچھنا بنتا ہے نا. شادی کے لیے آفر کر رہا ہے تو سب سے پہلے بنیادی ہے کہ آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے ماں باپ, فیملی, دکھنے میں کیسی ہو. میں نے آپ کو کلیئر بات کہی کہ میں پہلے, آج میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا آپ کو میسج کرے, آپ اس کو بھی اس کا کچھ نہیں پوچھنا, ڈائریکٹ انکم پوچھنا. میں ڈائریکٹ ہی پوچھتی ہوں قسم سے. میرے سامنے کوئی بھی بندہ آتا ہے مجھ سے پوچھتی ہوں آپ کیا جاب کرتے ہیں, آپ کی کیا انکم سورس ہے. اگر اس کا پوائنٹ آف ویو شادی کے لیے, وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ سے کوئی سلام کرے گا آپ جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہیں گی, پیسہ پیسہ نوٹ. تو میں نے ان سے کہا بھائی کوئی آپ سے عید ملنے آئے گا بولو گی نوٹ. وہ تو ویسے بھی ہم عید پہ بولتے ہیں لاؤ عیدی دو. سب سے زیادہ عیدی کس سے اور کتنی ملی ہے؟ سب سے زیادہ عیدی کس سے ملی ہے؟ کس سے اور کتنی ملی ہے یار یہ تو نہیں بتا سکتی. دوست یار بھی میرے اچھے عیدی وغیرہ دیتے ہیں, تو فیملی سے تو اندازاً لاکھوں میں, ہزاروں میں؟ نہیں, لاکھوں میں نہیں ملی آج تک عیدی. ملی ہے 40,000 50,000, لاکھوں میں کسی نے نہیں دی مجھے آج تک عیدی. دوستوں نے بھی نہیں دی, تو میں ضرور آفرز بھی نہیں. پاکستان سے باہر کتنے ملک گھومے آپ نے؟ میں صرف دبئی گئی ہوں. دبئی گئی ہیں؟ وہاں کبھی کوئی, وہاں جا کے کوئی شیخ ٹکرا آپ کو جو آپ کو شیخ؟ نہیں, دبئی میں جب گئی ایسا کیا کیا شیخ نے جو آپ کے ذہن سے شیخ نہیں نکل رہا ابھی تک؟ نہیں, ایسی کیا خاص بات تھی شیخ میں کہ آپ کے ذہن سے شیخ نہیں جا رہا؟ ایسے تو میں نے یہ بھی خواہش کی ہے کہ UK کے کنگ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں. پھر آپ اس کو بھی بولیں, پھر آپ اس پہ بھی آ جائیں نا. ان قریب مجھے جو ہے نا آپ کے لیے اس کو بلانا پڑے گا. وہ دیکھا آپ نے گرینڈ آپریشن نامی ایک بندہ گھوم رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں؟ یہ کون ہے؟ گرینڈ آپریشن نامی ایک بندہ گھوم رہا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے آپ وہ بس وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, آج جا کے سرچ کرنا. جتنی بڑی بڑی آپ خواہشیں کر رہی ہیں نا, پرنس, کنگ چارلس, وہ آئے گا اور آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. حیدرآباد میں ایک بہت بڑا پاگل خانہ ہے, اس میں جمع کرا دیں گے آپ. یہ بھی کہا ہے لوگوں نے, یہ بھی کہا ہے کہ کسی اچھے پاگل خانے میں آپ نام لکھوائیں جا کے. لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مجھے کامنٹس میں, تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. اگر آپ کا ظرف ہے, لیکن آپ کا ظرف ہے کہ آپ جو ہے یہ ساری باتیں سہتی ہیں. اگر میں فار ایگزامپل ان باتوں پہ آنے لگ گئی تو میں کام ہی نہیں کر سکتی نہ میڈیا میں کام کر سکتی ہوں, نہ کسی جگہ پہ کام. یعنی غیرت تو پاس سے گزر ہی نہیں, الحمدللہ میرے اندر بہت غیرت ہے, لیکن غلط بات میں کوئی وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہوں. اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے رہے, میں چھوٹی موٹی باتوں پہ کنسرن نہیں کرتی. بڑی بات کیا ہوگی کہ لوگ آپ پہ کیسا الزام لگائیں؟ نہیں, الزام تو ویسے بھی لگا دیے. ارے وہ تو ایسے الزام لگائے, اللہ معاف کرے, جو نہیں بھی وہ بھی میرے اوپر لگا دیے الزام. تو میں جب یہ باتیں نہیں بھی کی تھی نا سوشل میڈیا پہ, اس سے پہلے بھی مجھے بہت لوگ بہت کچھ بولتے تھے. تو وہ تو آپ جب تک آپ کا نام, آپ سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری ایکسنٹ غلط ہے نا میرا بہت. میں غلط اردو بھی غلط بولتی ہوں, انگلش بھی غلط بولتی ہوں, دونوں غلط بول دوں گی بعض دفعہ. مجھے تو ایسا لگا بھی آپ بولیں گے میں ساری زندگی باہر رہی ہوں نا, تو اس لیے مجھ سے اردو صحیح نہیں. نو وے, جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں ہے. میں نے ہمیشہ سچ بات کہی ہے, ابھی بھی آپ کے ساتھ میں نے ساری سچ باتیں ہی کہی ہیں. تو میں ایسا کوئی بناوٹی نہ مجھے پسند ہے نہ میں ہوں بناوٹی. میں اسٹریٹ فارورڈ بندی ہوں, کلیئر بات کرتی ہوں میں بالکل. کبھی کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ بہت ہوئی ہے. کوئی سینڈل اتار کے ماری ہو, کوئی گالیاں شالیاں دے دی ہوں؟ نہیں, ایسے تو پھڈے تو میرے بہت ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں آپ کا پھڈا ہوتا کیسا ہے؟ لائک دیٹ. پہلے میں, اب تو خیر کم کر دیا کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد پتہ نہیں ہمارا تعلق کیسا رہے نہ رہے, تو میں پہلے سے ذرا پوچھ لوں نا کہ آپ کتنی خطرناک ہیں. نہیں, خطرناک تو میں بہت ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ ہوں
جو میرے ساتھ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تو آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. نہیں آپ کے لیے تو ابھی کوئی ایسی ہے ہی نہیں نا سینٹا. ویسے نہیں, جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خانے میں یہ بات آ جائے. نہیں ایسا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ میں غصے میں کیا کرتی ہوں, اب تو میں نے کم کر دیا ہے, بہت پہلے بہت غصہ کرتی تھی. کیا کرتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہوتی تھی. لائک مجھ سے کوئی غلط بات کر جاتا تھا تو میں اس کو بالکل اینڈ تک اس کو گالیاں ڈانٹتی تھی. مطلب اب میں نے اگنور کرنا شروع کر دیا غلط باتوں میں بھی نا. جیسے فار ایگزامپل کسی نے میرے سے فون کیا, یار فلاں بندہ یہ پروجیکٹ ہے اس طرح, تو میں اس کو بہت دیر تک سناتی تھی. اب میں بولتی ہوں نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, یو کین ادر. کوئی اور بھی بات ایسی ہوتی تو اگنور کر دیتی ہوں, پھڈا نہیں کرتی. اب میں نے پھڈا کم کر دیا ہے. چلیں شکر ہے میری بچت ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ شوگر ڈیڈی ٹکرے کبھی آپ کو؟ شوگر ڈیڈی وہ جو انکل ٹائپ سے ہوتے ہیں. ہاں سب پتہ ہے آپ کو, جان بوجھ کے معصوم بچی نہ بنے, چھوٹی سی کاکی نہیں ہے. نہیں تو شوگر ڈیڈی شوگر ممی بھی تو لوگ کہتے ہیں اکثر. آپ کو کہتے ہیں کیا؟ نہیں وہ ایک نام اب لوگوں نے اس کا نکال دیا. شوگر ڈیڈی نہیں, مجھے شوگر ڈیڈیز کا شوق نہیں ہے. نہیں ویسے کبھی آپ کو ٹکرے ہیں؟ بہت ٹکراتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ اکثر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری گرل فرینڈ بن جائیں, میرے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے رہیں, گیو اینڈ ٹیک کر لیں, میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, آپ میری خواہش پوری کریں. زیادہ سے زیادہ میں آپ کی کتنی آفر آئی ہے پیسوں کی آپ کو منتھلی؟ 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ اس طرح بھی. مطلب شوگر ڈیڈیز کے بتا رہی ہوں میں, مہینے کے آپ کو دینے کے لیے. ہاں بالکل. بٹ مجھے شوگر ڈیڈیز ٹائپ اور انکل ٹائپس مرد نہیں پسند ہے. مجھے آپ کو گبرو جوان چاہیے. کس کو نہیں چاہیے؟ لائک مجھے ان چیزوں پہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ خرچوں پہ رہوں, اس طرح یہ کانسیپٹ میرا نہیں ہے بالکل بھی. بس آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی دفعہ کوئی بڑا مرغا جو ہے, مطلب میں نے ایک اپنی خواہش کی ہے کہ بھئی میں شادی کروں گی تو 10 سے 15 کروڑ والے بندے سے کروں گی, ورنہ ادروائز 10 سے 15 کروڑ کماتا ہو کہ اس کے پاس ہوں 10-15 کروڑ ایسٹ ہو. دیکھیں ایسے تو مجھے ابھی پرسوں کسی نے میسج کیا کہ میرے پورے بینک بیلنس, اس نے پورا اپنا بھیجا مجھے اسکرین شاٹ کہ میرے بینک میں مجھے دے کے جانا, میں FBR والوں کو تو دوں ذرا. 20 کروڑ روپے ہیں, آپ مجھ سے شادی کر لیں زبردستی کا. میں نے بولا آپ کو مجھے اگر آپ یہ اچھا میں نے اس کو جواب کیا اداروں کو پرووائڈ کر دیں گی نا تو آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کمیشن اچھا خاصا آپ کو. نہیں میں ایسے کمیشنز نہیں لیتی, نہ ایسے کام کرتی ہوں. تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ میں نے 10 سے 15 کروڑ منتھلی کمانے والے کو اپروچ کیا, نہ کہ جس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہی 10 سے 15 کروڑ ہو. اس کو نہیں, اس کو ایسا لگے گا پتہ نہیں میں کسی لیڈی ڈیانا کو میں نے میسج کر دیا ایک بار, تو پتہ نہیں کہ اورنگی ٹاؤن کی نیشا خان بیٹھی ہے سامنے. کیوں کیا اورنگی ٹاؤن میرا بیسڈ ہے. آئی ایم لیونگ رائٹ ناؤ DHA اینڈ میرا آپ کو میں نے بتایا گلشن میں بھی فلیٹ ہے. ابھی بھی آپ نے جو اورنگی ٹاؤن کو اورنگی ٹاؤن کا ہے نا, آپ ابھی بھی وہیں کی ہیں. اورنگی ٹاؤن میرے ایکسنٹ میں اورنگی ٹاؤن. اوکے چلے اینی وے. ابھی آج میرے اورنگی والے جو ہے نا, جو جیلسس پیپل ہے اور بڑا جو رہنے والے, وہ خوش ہو جائیں گے. اصل عوام آپ کا حلقہ اصل وہی ہے. نہیں ہے جو آج انہوں نے خوش ہونا, آپ ان کا فخر ہیں. ارے وہ آپ اورنگی ٹاؤن کی بیٹی ہیں, آپ اورنگی ٹاؤن کا فخر ہے. آپ کو ان پہ بھی فخر ہونا چاہیے. نہیں تو وہ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ وہاں 10-15-20 کروڑ کمانے والا بندہ نہیں آپ کو مل سکتا. وہ تو مجھے لگتا ہے ابھی پورے کراچی میں نہیں مل سکتا. کراچی میں بھرے پڑے. کیا ہو گیا آپ کے دوست جو پولیٹیشینز آپ نے بتائے MPAs ہیں, کیا کم پیسے کماتے ہوں؟ تو وہ تبھی تو میرے دوست ہیں. اور خرچہ بھی آپ کے اوپر کرتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. گفٹ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ گفٹ الگ ہے اور وہ خرچے الگ ہے. اس طرح کے کون سے خرچے ہیں وہ؟ دیکھیے گفٹس جو ہوتے ہیں نا, گفٹس وہ آپ کو خوشی سے کوئی دیتا ہے. آپ کو یہ پولیٹیشینز ہیں ان کی طرف سے کیا کیا گفٹ ملے ہیں؟ سچ بتا. اچھا جو آپ کے پاس فون ہے 17 Pro Max, یہ میں نے خود لیا ہے. تو پھر گفٹ میں نے اب تک مجھے فون پاسٹ میں ملے ہیں, وہ میرا ضرور, یہ ان لوگوں نے مطلب اس طرح کے نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیشینز امیر ہیں تبھی میرے دوست ہیں, تو آخر ایسا کون سا فائدہ ہے جو لیا جا رہا ہے؟ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا, میرے فیملی فرینڈز ہیں جو فائدہ جب لینا ہوتا ہے میں لیتی ہوں ان سے. اب فائدے تو میں نہیں, تگڑا فائدہ کیا ہے؟ تگڑا ہی لیا جائے گا, چھوٹا موٹا میں نہیں, چھوٹے موٹے پہ میں نہیں جاتی. پھر وہ بھی تو تگڑا فائدہ لے. نہیں ایسا کوئی. دیکھیں تگڑا فائدہ جب مجھے لینا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اب میں نے آپ کو کہا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے پولیٹیشینز خراب ہیں, غلط مائنڈ کے ہیں اور ٹھرکی ٹائپ ہیں. ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ آپ کب سوتی ہیں, کب جاگتی ہیں, دن بھر کیا کرتی ہیں, اور لوگوں سے ملنا ملانا کس وقت ہوتا ہے, اور کیا شوق سے کھاتی پیتی ہے؟ روٹین کیا ہے آپ کی ڈیلی لائف؟ اچھا لوگوں سے ملنا ملانا نہیں ہوتا, میں کسی سے بھی نہیں ملتی. میرا کام ہے, گھر ہے, دیٹس اٹ. اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہوں آؤٹنگ پہ یا اکیلے جاتی ہوں موسٹلی.
میرے کوئی اتنے خاص فرینڈس نہیں ہیں, لمیٹڈ فرینڈس ہیں جو میرے گھر میں بھی پتہ. صبح جلدی اٹھتی ہیں لیٹ؟ نہیں, آئی ایم ناٹ مارننگ پرسن. میں 11-12 بجے اٹھتی ہوں, اور جب میرا کام ہوتا ہے کوئی سچ, کوئی میٹنگس ہوتی ہیں, کچھ ارلی, کچھ بینک جانا ہو ارلی, تو وہ جلدی اٹھ جاتی ہوں. ادروائز میری روٹین اتنی کوئی خاص نہیں ہے, گھر پہ ہی ہوتی ہوں موسٹلی. ٹھیک ہے. اور رات کو سوتی بھی لیٹ ہے؟ ہاں, رات کو مووی وغیرہ دیکھتی ہوں تو 3-4 بجے تک سو جاتی ہوں. آپ کو پہننے اوڑھنے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کس ٹائپ کے کپڑے ہیں جو آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں پہنوں؟ میں زیادہ بیسکلی سبھی پہنتی ہوں, کیونکہ میں شوٹس پہ ہوتی ہوں تو اس میں اوبیسلی مجھے شلوار قمیض بھی ویئر کرنا پڑتا ہے, کبھی پینٹ شرٹس بھی ویئر کرنے ہوتے ہیں, تو سب ملا کے پہنتی ہوں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. زیادہ اچھا کیا لگتا ہے آپ کو پہننا؟ میں کمفرٹ فیل کرتی ہوں, جیسے ٹریک سوٹس ہو گئے, ٹراؤزر ٹی شرٹس. میں اپنے گھر کے کپڑے میں بڑا کمفرٹ فیل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹراؤزر ٹی شرٹ میں. کھانے پینے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دیسی, آئی لائک دیسی فوڈس. اور مردوں کو کھانا بھی تو پسند ہے. کیا؟ مال. نہیں, تو آپ کی ڈیمانڈس تو میں دیکھ کے یہی ہے. نہیں دیکھیں, ڈیمانڈس ہیں, لیکن آپ جس طرح کا سمجھ رہے ہیں نا اس طرح کی میں نہیں ہوں بالکل بھی. میرا ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ ہے. ابھی آپ نے خود نے کہا نا یہ بات کہ آپ نے بس ایک ہی مطلب دماغ بنا لیا ہے کہ 15 کروڑ والے سے شادی کرنی ہے. اگر میں اس دوسرے طریقے کی ہوتی تو میں اب تک کتنے پیسے لوگوں سے کھا چکی ہوتی. میرا خود کا V8 کھڑا ہوا ہوتا, ابھی بینگلو ہوتا میرے پاس. لیکن ابھی تو آپ چلیں, لیکن میرے جو سوئفٹ میں بھی آئی ہیں تو خیر ہے, کچھ نہ ہونے سے. سوئفٹ بھی میری نہیں ہے, وہ بھی میری نہیں ہے. آخر میں سیوک بھی آپ کی نہیں نکلے گی. نہیں, تھوڑا سا بندہ تحقیقات کی طرف جائے نا تو وہ بھی. اچھا, تو اگر سیوک میرے نام پہ نہیں ہے تو اس پہ بھی لوگوں کو کیا ایشو ہے یا آپ کو کیا ایشو ہے؟ جس کی بھی ہے. مجھے ایشو یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کا کلیم کر رہی ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نہیں. نہیں, نہ فلیٹ آپ کے نکلیں گے, نہ گھر آپ کے نکلیں گے, نہ گاڑیاں آپ کی نکلیں گی. آپ اتنا شیور ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو میں شور ہو کے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی میں آپ سے اگر کہہ دوں, آپ اتنا شور ہو کے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو جو چیز جب میرے پاس ہے, جو میری چیز آپ کے پاس ہونے میں اور آپ کی جب میں نے خود لیا ہے جا کے, پیسے خود دیے, تو شیور نہیں ہوں گی میں. پکی بات ہے. اوبیسلی ابھی میں نے آپ کو فون بھی بول دیا, یہ فون میں نے خود ایون اس پہ میں نے شاؤٹ آؤٹ دیا ہے. میں ایک ہی بندے سے فون لے رہی ہوں 11 سے لے کے 17 تک. میں نے ایک شاؤٹ آؤٹ دینے کا 30-25 سیکنڈ کا, مہینے کا کتنے پیسے لیتی ہیں آپ؟ 1 منٹ کا جو ہوتا ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اس کے, ڈیپینڈنگ آن. تو پھر یہ کتنے کا فون ہے؟ اٹھا سکتا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ کتنے کا فون ہے یہ ہوگا جس ٹائم لیا تھا 4-5 لاکھ کا ہی ہو, جس شروع میں آیا. یعنی کہ آپ ایک شاؤٹ آؤٹ کے 4-5 لاکھ روپے لیتی ہیں؟ نو وے. ابھی آپ نے خود کا شاؤٹ آؤٹ میں نے آپ کو پروف کے لے کہا ہے کہ میں جس سے لیتی ہوں آپ اس کا شاؤٹ آؤٹ دیکھ لیں جا کے کہ میں اسی سے فون لیتی ہوں, کوئی مجھے گفٹ نہیں کرتا. اچھا, شاؤٹ آؤٹ دے کے بھی آپ نے پیسے دیے ہیں اس کو فون کے؟ شاؤٹ آؤٹ تو میں نے اس کو فری آف کورس دیا, کیونکہ میری اچھی پرانی اتنی سستی ہیں آپ کے, آپ جیسی ریشا خان شاؤٹ آؤٹ نہیں, میں بالکل فون کے پیسے. میں تو ایسے برتھ ڈے کی ویڈیوز بھی لوگوں کو فری آف کورس دے دیتی ہوں, جو میرے دوست ہیں اور اچھے ہیں جاننے والے, ان کو میں فری. مارکیٹ خراب کر دی ہے آپ نے. کس چیز کی مارکیٹ؟ مفت میں شاؤٹ آؤٹ دے دی. نہیں, مفت کے ہر کسی کو نہیں. یہ بھی کیا اتارا ہے آپ نے؟ نہیں, وہ چین گر گئی میری. سونے کی آرٹیفیشل؟ نہیں, آرٹیفیشل ہے. تو آپ کا جس طرح کا لائف اسٹائل ہے, جو خواہشات ہیں, آپ کو تو سونے کی نہیں. اچھا, مجھے گولڈ اتنا کچھ خاص کیوں اتار دی ویسے آپ نے؟ گر گئی, یہ لاک کھل گیا اس کا. تو سستی جگہوں سے چیزیں لو گی تو بیٹھے بیٹھے لاک تو کھلے گا. یہ میں نے شین سے آرڈر کی, از ناٹ لو, یہ اچھا ایکسپینسو ہے یہ چین. ٹھیک ہے, اتنا ایکسپینسو ہے کہ بیٹھے بیٹھے خود کھل گیا, ابھی کھولا نہیں. اس کو میں نے لاک صحیح سے نہیں لگائی تھی نا, اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں. چلیں جی, اللہ اس کو مبارک کرے. اچھا, آپ کنٹروورسی سے بھری پڑی ہیں تو آپ کا موبائل بھی بڑا اہم ہوگا. آپ کے موبائل میں ایسی کوئی چیز ہے عام عوام دیکھ لے تو دنگ رہ جائے؟ کوئی ایسی چیز ہے موبائل میں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے راز, کوئی ایسا کسی خاص شخصیت کا میسج؟ نہیں, میں اگر ہوگا بھی تو کبھی نہیں دکھاؤں گی. نہیں, ویسے ہے کوئی ایسی چیز ہے موبائل میں کہ جس سے لوگ حیران ہو جائیں؟ حیران ہو جائیں؟ ہاں ہے, لیکن دکھاؤں گی نہیں. ویک پوائنٹس ہیں لوگوں کے اس میں؟ نہیں, ویک پوائنٹس نہیں, کچھ ایسے میسیجز ہیں مشہور لوگوں کے. لیکن میں دکھاؤں گی نہیں نا کبھی. دن کے عزت دار اور رات کے نہیں ایسے لوگوں کے. میں ایسے لوگوں کو کانٹیکٹ میں نہیں رکھتی. آپ نہیں رکھتی نا, وہ تو کر سکتے ہیں, وہ کر رہے. ہاں, آپ کے پاس تو کسی کو بھی میسج کرنے کا آپشن کھلا ہوا ہے. بالکل, اوبیسلی کرتے ہیں, لیکن میں دکھاؤں گی نہیں نا. کیوں دکھاؤں؟ نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکھائیں, میں پوچھ رہا ہوں, ہیں ایسے کوئی مشہور لوگ, کیا میسج ہیں؟ یہی کہ میٹ می سم ویئر, کہیں ملے مجھ سے, چائے کافی. ڈیٹ کی آفر کی ہے؟ ہاں. وہ چائے کافی سے اگلا مرحلہ
نہیں وہ مجھے نہیں پتا, کیا آفر لیکن چائے کافی کے لیے. اس کے بعد کا نہیں کیا؟ اس کے بعد کا وہ مل کے کریں گے نا. یہ تو ابتدائے عشق ہے, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. نہ تو وہ پھر میں ملوں گی تب نا, تب ابتدائے عشق اور یہ چلے یہ تو ابھی آپ ایسی ہو گئی نا, پیسوں کی لالچی, پیسوں کی بھوکی تو آپ ابھی ہو گئی ہیں. اس سے پہلے جب آپ ایک نارمل لڑکی تھی تب آپ کو محبت ہوئی تھی کسی سے؟ محبت یہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ابھی آپ ہو گئی نا, شروع سے ہی آپ کو کوئی نہیں محبت سے محبت تو دیکھیں ایک, اب تو خیر ابھی کے ٹائم پہ محبت والی شب تو آپ ورڈ تو آپ نہ ہی لیں تو بہتر ہے. نہیں کبھی لڑک پن کے دور میں, جوانی میں, کالج اسکول دور میں کبھی کوئی پسند آ ہی گیا ہوگا غلطی سے؟ نہیں ایسا دیکھیں کوئی بھی انسان نہیں ہوتا کہ اس کے پاسٹ میں کبھی کوئی ریلیشن نہ رہا ہو. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے. نہیں آپ کا تھا کوئی پاسٹ؟ محبت کے سے ریلیٹڈ کوئی پاسٹ ہے آپ کا؟ نہیں تو محبت اگر آپ کرتے بھی ہیں تو وہ ناحاصل ہی ہوتی ہے نا, وہی بات ہو گئی نا. میں نے اگر کی بھی ہے تو ناحاصل. میں حاصل حاصل کی بات نہیں کر رہا. نہیں ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں, میں انسان ہوں, انسان سے ہوئی, لڑکے سے ہوئی. انسان سے ہوئی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا کسی ہاتھی سے ہوئی ہوگی. نہیں لڑکے سے ہوئی ہے اوبیسلی. کہاں ہے اس کی شادی ہوگی ابھی؟ ہاں ہوگی اب تک تو, بچے بھی ہوں گے اس کے تو. خیر وہ بچپنا تھا, اب تو ٹائم چینج ہو گیا. اچھا یہ جو آپ نے جو اپنی اسٹوری سنائی ہے نا, پیسوں والا چاہیے اور یہ وہ, اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہوتی ہے. کیا کبھی کسی نے بہت بری طریقے سے دل توڑا ہے آپ کا؟ دل میں ایسے خیر میں دل اپنا بہت, اب تو خیر بہت مضبوط کر لیا میں نے اپنے زرداری صاحب والا دل کیا ہے کہ ایسا دل رکھتے ہی نہیں ہے جو ٹوٹے. ہاں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ایسا مطلب اپنے دل کو تو ابھی اسٹرانگ کر لیا. مجھے کوئی آئے جائے فرق نہیں پڑتا. مجھے دھوکہ تو بہت دور کی بات ہے, کوئی دے ہی نہیں سکتا مجھے. پاس میں جب میں چھوٹی تھی اتنا سینس نہیں تھا, اتنا اسٹیبل. صرف دھوکہ نہیں دے سکتا, باقی چیزیں دے سکتے ہیں لوگ آپ کو. باقی چیزیں کیا دے سکتے ہیں بتائیں؟ پیسے جس طرح آپ جو آپ مانگ رہی ہیں, پیسے تو دینے کے لیے بہت لوگ تیار ہے, تو سب سے لے لیا جائے پھر کیا. اچھا پھر دل مطلب کسی نے تو کبھی نہ کبھی تو توڑا ہوگا. دل ٹوٹا مطلب میری دل لڑکے نے نہیں, ایسے بہت جگہوں پہ ٹوٹا. کسی کے لیے اچھا کیا تو ریٹرن میں دھوکہ ملا. کیا اچھا کیا؟ پھر میرے اپنوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے. میرے رشتے داروں کا ہی میں اتنا بچپن میں ستائی ہوں. بالکل وہ آپ کے جنازے پہ نہ آئے, آپ ان کے جنازے پہ نہیں جاؤ؟ نہیں مطلب یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ رشتے دار میں اپنا بچپن جو میں نے دیکھا ہے نا جس طریقے کا, تو مجھے سب سے بڑا دھوکہ میرے رشتے داروں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, دل یعنی کہ آپ کا میرا رشتے داروں نے دل بڑا خطرناک توڑا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے نظروں سے گرا کے دیکھا, اللہ نے اتنی ہی عزت مجھے دے دی, اور ایسی دی ہے کہ وہ آج ملنے کے لیے ترستے ہیں, لیکن میں ان سے ملنا پسند نہیں کرتی ہوں. اور میں ادھر جو ہے وہ نہ میں ملوں گی ان فیوچر ان سے کبھی بھی. مجھے بالکل بھی رشتے دار نام سے مجھے سخت نفرت ہے. جو انہوں نے میرے ساتھ کیا, ملنے کے لیے ترس رہے, میں مل نہیں رہی, میں اپنے آپ میں ایشوریہ رائے بنی ہوئی. استغفر اللہ, میں کبھی بھی ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتی کہ میں ایشوریہ رائے ہوں. جو میرا اپنا جو اپنی پرسنالٹی ہے, میں کبھی کسی کو کاپی نہیں کرتی. جو میں ہوں میں خود ہوں. یہ اپنا ہاتھ اوپر کریں گی ایک منٹ کے لیے یوں, وہ والا دوسرا دس. ہاں یہ ٹیٹو بنا ہوا ہے آپ کا, جی بالکل. ریموویبل ہے یا نہیں نہیں, دس از پرماننٹ. اس کو ریموو کروا سکتی ہوں. کروا سکتی ہیں. کب بنوایا تھا آپ نے یہ؟ یار یہ میں نے بنوایا آئی تھنک سال ہونے والا ہے. جیری ہوتے ہیں. کتنے ٹیٹو ہے آپ کے پورے جسم پر؟ میرے 5. کہاں کہاں پر؟ ایک گردن پہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس ون. 3 ہو گئے. یہ ہے 4 ہو گئے. دس ایک یہاں پر بنا ہوا ہے. کیا کیا بنا ہوا ہے ٹیٹو پر؟ کون یہاں والا تو آپ ابھی بھی دکھا سکتے ہیں. یہ دس وہ ہے, یہ ہاتھ اسٹار بنا ہوا ہے. اسٹار بنا ہوا ہے. یا اسٹار. ٹھیک ہے. اور ہاتھ یہ والا دکھائیں, یہ کیا ہے؟ یہ ویرگو کا سائن ہے میرا, کیونکہ میرا ویرگو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایول آئی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دس از مور. اور یہاں اندر بازو کے مور, یہ چاند پہ پھول بنا ہوا ہے. چاند پہ پھول بنا. ہاں وہ تھوڑا بڑا سا ہے, ہیوی ہے, تو وہ شو نہیں کر سکتی. اور آپ خود زمین پہ پھول بنی ہیں. انسان کو ہمیشہ اپنے پیر زمین پہ ہی رکھنے چاہیے, چاہے وہ کتنا بڑا بھی آدمی ہو. یہ تو عاجزی کی نشانی ہے. تو یہ ٹیٹوز آپ نے بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے, جو لوگ بنواتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیچھے کہانی جڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا دیکھی ٹشن میں بنوا لی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے؟ نہیں دیکھیں, ٹیٹو تو میں نے فیشن کے طور پہ بنوایا تھا, لیکن اس پہ مجھے بڑی تنقید ہوتی ہے, اور کرتے ہیں کافی لوگ ہمیشہ, کیونکہ ہماری کاسٹ میں کہا جاتا ہے جس سے مطلب حرام ہے, اس سے نمازیں نہیں ہوتی. تو نماز کا تعلق, اللہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو میں نے پوری اس کی دیکھ کے ہی بنوائی ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. آپ اس کو ریموو بھی آپ کروا سکتے ہیں, یہ پورا ریموو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو میں نے یہ شوق کے طور پہ بنوایا تھا, اور جب شوق ختم ہو جائے گا تو ختم کر دوں گی. ان کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہیں آپ؟ بالکل. ٹھیک ہے. ان کے مطلب جو معنی میسیجز ان کا آپ کو نہیں پتا؟ معنی میسیجز جب آپ کا ٹیٹو بنا رہا ہوتا ہے نا ٹیٹو آرٹسٹ,
تو مسلمس کے الگ ٹیٹوز ہوتے ہیں اور نون مطلب جو دوسری کاسٹ ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا کے بناتے ہیں. لڑکے سے بنوائے تھے لڑکی سے؟ لڑکے سے بنوایا. اور کتنے پیسے لگے ہیں اس پہ؟ ایک ٹیٹو کتنے کا ہے؟ ایک ٹیٹو منیمم اتنے مہنگے نہیں ہے, پاکستان میں ٹیٹو سستے بنتے ہیں 20,000 15,000 اس طرح. پاکستان میں ہر چیز آپ سمیت سستی ہے, بس خالی باتیں مہنگی. نہیں تو آپ بھی بنوا لیں, آپ کے بھی 5,000 کے بن جائیں گے. پاکستان میں ٹیٹو سستے بنتے ہیں. میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں نا بنانے میں. تو پاکستان میں جب ٹیٹو ہی سستا بنتا ہے تو انسان کا لوگ لاکھوں روپے کا بنواتے تو میں نہیں وہ ٹیٹو ڈیپینڈ آن ٹیٹوز. اگر آپ باہر بنواتے ہیں تو اٹس ٹو مچ ایکسپینسو. ایک چھوٹا ٹیٹو بھی آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. نہیں مزید مجھے نہیں بنوانا. کوئی خواہش ٹیٹو کی خواہش؟ نو وے, بس 5 کافی ہیں. بہت ہیں اتنے. اگر مجھے ایسا ہوا تو دین چینج کروا سکتی ہوں, مزید نہیں بنوا سکتی ٹیٹو. جگہ یہی رہے گی ہاتھ نہیں, دیکھیے ٹیٹوز آپ کے ہاتھ اور گردن تک محدود رہیں گے. نہیں تو آپ کے اوپر ہے نا, آپ جہاں بھی بنوانا چاہیں. نہیں, آپ کا دل کیا کرتا ہے کہاں بنوانے کا؟ میں تو ایسی جگہ بنواؤں گی جہاں شو ہو نا, شو مطلب لائک ایسی جگہ نہیں بنوائیں گی جہاں ہڈن ٹیٹوز بنوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. میں ایسے بولڈ کپڑے یا کوئی ایسی چیز پہنتی ہوں جو وہ دیکھے. میں نے ایسے بھی ٹیٹوز دیکھے ہیں جو لڑکیوں نے پیٹ پہ بنوایا ہوا ہے, ادھر بنوایا. بہت سارے لوگوں نے کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی اپنے لیے بنوایا. ہاں بٹ مجھے شوق نہیں ہے نا کہ میں ہڈن ٹیٹوز بنواؤں, تو جہاں بنوانی تھی وہاں بنا ہوا ہے. کہاں سے تیار ہو کے آئی ہیں آج آپ؟ میں کہاں سے تیار ہو کر آئی ہوں؟ میں سلون سے تیار ہو کر آئی ہوں. میری بہت سی دوست ہیں, اسلام دعا تھی, ان سے تو کافی ٹائم سے ان سے چل رہی تھی بات. ان کا کہ 3 تلوار میں ایک سلون ہے. ہاں, تو سلون کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. نہیں یہاں آپ بتائیں بھی نا پلیز. ہاں, تو میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ آپ لوگ ظاہر بات ہے برانڈس کو شو نہیں کرتے, نام کو شو نہیں کرتے. تو ان سے میں تیار ہوئی ہوں, انہوں نے تیار کیا ہیئر لک اور میک اپ, آپ میرا دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کی کوئی بھی شوٹ ہوتی ہے یا اس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں آپ کو میڈیا پہ اپیئر ہونا ہو, تو کتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں آپ؟ جس طرح ابھی آپ سیلون پہنچ گئی تیار ہونے, ہم نے تو بغیر منہ بھی نہیں دھویا, ہم اس طرح آگے بیٹھ گئے. نہیں دیکھیں, ہم تو اوبیسلی جہاں بھی شوٹس ہوتی ہیں, شو ہوتا ہے, میک اپ ہمارا آلریڈی ہوتا ہے, میک اپ آرٹسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائمز اگر آپ جیسے میں نے آپ کے پاس ابھی آئی ہوں تو میں موسٹلی سیلونس تو ویسے بھی میں جاتی ہوں ہیئرز کروانے ہمیشہ, بلو ڈرائی وغیرہ. تو چھوٹے بال پسند ہیں آپ کو, لمبے بال پسند ہیں؟ میرے بال کمر تک تھے پاسٹ میں, آج سے 5 سال 6 سال پہلے. کسی نے کھینچ دی؟ نو وے, میں نے اس کو کٹ کروا دیے تھے. میرے بال اس سے بھی چھوٹے تھے, باب کٹ تھا. میں نے ایک ٹائم پیریڈ 2-3 سال باب کٹس رکھے ہیں. اچھا, جو لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں منہ پر, 2 تعریفیں ہوتی ہیں, ایک پیٹھ پیچھے ایک منہ پر, آپ کی کس چیز کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ آپ کے ہونٹوں کی, آپ کے ناک کی, آپ کی آنکھوں کی, آپ کی انگلیوں کی, آپ کی نیل پالش کی, آپ کی گردن کی, آپ کے بالوں کی؟ لوگ آپ کی تعریف کس چیز کی کرتے ہیں زیادہ؟ میری تعریف اپنے منہ میں مٹھو نہیں بنوں گی, نیچر کی تعریف موسٹلی لوگ کرتے ہیں کیونکہ میں ویری ہمبل, اور نیچر کی, میں نیچر کی بہت زیادہ ہمبل ہوں. یعنی نیچر کے علاوہ کوئی خوبصورتی آپ کے اندر نہیں دیکھتی؟ خوبصورتی تو دیکھیں بہت لوگ تعریف کرتے ہیں. کس چیز کی؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں. لائک مطلب سب چیز کی کرتے ہیں. آپ کا ناک زیادہ پسند ہے؟ نہیں ناک نہیں, لائک ہر چیز ہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے نا, اکثر کسی کو کہتا ہے آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں. نہیں, میری آنکھوں کی بھی الحمدللہ کافی لوگ تعریف کرتے ہیں. مجھے تو بہت سے بڑے بڑے ایکٹرس سے بھی ملاتے ہیں لوگ. مجھے سم ٹائمس 2-3 پکچرز میری ایشوریا رائے کی طرح لگتی ہے تو بولتے ہیں اس سے بھی ملتی ہیں. بہت ساری پرانی ایکٹریس ہیں, اس سے بھی ملاتے ہیں لوگ. نشو جس سے کافی ملاتے ہیں مجھے. تو وہ تو تعریفیں تو بہت. پاکستان میں کون سا ایسا اداکار ہے جو آپ کو حد سے زیادہ پسند ہے؟ حد سے زیادہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں. کوئی اداکار نہیں پسند؟ اداکار پسند ہے, حد سے زیادہ نہیں. مجھے پاکستانی میلز میں احسن خان بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گی. انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ نو وے. ہاں, ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی پی ٹی وی میں اینیورسری پہ, اس کے بعد. اور جو ہماری ایکٹریسز ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ نیلم منیر. ملی ہیں آپ کبھی ان سے؟ ہاں, میں نے کام کیا, ان کی فرینڈ کا کریکٹر کیا ہے میں نے. ہاں, جب میں نے شوٹس اسٹارٹ کیے تھے جب شروع میں, تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. ڈراموں کے علاوہ حقیقت میں وہ کتنی پیاری ہیں؟ شی از ویری بیوٹیفل. بہت بہت خوبصورت ہیں وہ, مطلب انلمیٹڈ. اس ٹائم کی بتا رہی ہوں, ابھی تو زیادہ ہے. جب میں نے کام کیا تھا 4 سال 5 سال پہلے, زیادہ ہی سمجھو, مطلب ٹائم نکل گیا, تو ابھی تو زیادہ پیاری. اور ان کے علاوہ ڈرامہ انڈسٹری میں خوبصورت ترین اداکارہ کون سی جو بغیر میک اپ کے ریئل میں بھی بہت پیاری ہے, حقیقی زندگی میں بھی؟ اپنا نام لیے بغیر بتانے, خدا کا واسطہ ہے. میں نے تو نام لے لیا نا, ہانیہ عامر. شی از بیوٹیفل وداؤٹ میک اپ. میں نے دیکھا نہیں ہے, سنا ہے. اچھا, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس ایوریج کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاکستانی اداکاروں میں کوئی ایسا جو سب سے زیادہ ٹھرکی اور آپ کو آفر شوفر کرا دی ہو, کوئی ایکٹر ایسا کہ آ جائیں, کوئی ڈیٹ شیٹ کافی شافی کوئی؟ کبھی کسی نے نہیں کیا نام نہیں کیا ہے؟ اچھا اداکار ہے, مشہور ڈرامے کی ہیں, شادی کے لیے آفر کی تھی مجھے. پھر آپ نے کہا 20-30 ہزار قسط کیا لیتا ہے, کیا پیسے شادی
टाइम पीरियड आई थिंक 4 साल पहले की बात बता अच्छा, फिर उनकी अब शादी हो गई है? नहीं अभी भी नहीं हुई, कमाल अभी भी आपके इंतजार में बैठे हैं, उसको नहीं पता कि इसको मैं नहीं सिर्फ नोट चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने नोटों का जो है ना आज किस्सा ही पूरा नोटों पे ही रख दिया, पॉइंट हमारा जो बन गया ना वो आप लिख देना टाइटल नोटों के नीचे। आपने इजाजत दी है कि मैं कुछ भी पूछ आप सकता पूछ हूं? सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक पब्लिक पर्सन हूँ तो मुझे जवाब देना बनता है। और आप बार बार बाल क्यों सेट करिए? विग लगाई हुई है कि अंदर से गंजी तो नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह, आपने ना कुछ भी बोल देना। अच्छा अगर मैं इतना वीक होता ना, वीक को आप इतना हाथ नहीं लगाते कभी भी, दिस इज माय नेचुरल हेयर। वीक आपका निकल चुका होता अब तक, और ना इतने स्टेबल मतलब स्ट्रे नहीं करते वीक आपके। चलिए बहुत शुक्रिया।